بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو کانسیپچل نرسنگ اکیڈمی۔ آج کی ویڈیو کے ٹاپک میں ہم مائکرو بایولوجی کا یونٹ 3 ڈیفینس میکینزمز آف دا باڈی جو ہے وہ پڑھیں گے، جس میں ہم نے سوات ریجن کے جو ہے سوات کیمپس کے اوتھینٹک سلائیڈز کا یوز کیا ہے۔ ویسے تو میں جو ہے فرسٹ 2 چیپٹر سے سٹارٹ لیتی ہوں، لیکن یہ جو ہے اسٹوڈنٹ کی سجیشن پر، کیونکہ جو یہ والا جو چیپٹر ہے یہ پورے مائکرو بایولوجی کا ایک سب سے امپورٹنٹ ہے، جو بی ایس نرسنگ فرسٹ سیمسٹر کا جو ہے یہ سبجیکٹ ہے۔ یہ آج کے آبجیکٹیوز ہیں جن کو ہم 1 بائی 1 کور کریں گے۔ بس اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے صرف اتنا کرنا ہے کہ جب آپ لیکچر سن رہے ہوں تو اپنے ساتھ ایک کاپی اور پین رکھا کریں، ساتھ میں جو میں ایم سی کیوز بتا رہی ہوتی ہوں کہ یہ ایم سی کیوز کے اکارڈنگ امپورٹنٹ ہے تو اس کو جو ہے اسی ٹائم پہ نوٹ کر لیا کریں۔ تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں انٹروڈکشن سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بچہ ہے وہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا ہے، یعنی وہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہے۔ اس وقت سے لے کر جب تک اس کی زندگی ختم نہیں ہوتی تب تک اس کی زندگی پر جو ہے مختلف دشمن جو ہے وہ اس پر اٹیک کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو دشمن ہوتے ہیں یہ ہمارے انوائرمنٹ میں جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، جو کہ بیکٹیریا ہے، وائرسز ہے، کینسر سیلز ہیں، نان کینسر سیلز ہیں، یعنی فورن سیلز ہو گئے۔ تو یہ ایک ایسے دشمن ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، جو کہ ہمیں اپنے جو ہے آنکھوں سے نظر نہیں آتے، لیکن اگر یہ دشمن ہمیں اٹیک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری ہیلتھ کو جو ہے یہ ڈیمیج کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان دشمنوں سے بچانے کے لیے ہماری باڈی کے اندر ایک ایسا سسٹم رکھا ہے جن کو ہم ڈیفینس میکینزم بولتے ہیں، جو کہ فل لائف ٹائم جو ہے وہ ہماری باڈی کی جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے۔ تو کچھ ٹرمز ہیں جو کہ آگے مزید بار بار یوز ہوں گی، تو اس میں ہمارے پاس جو سب سے پہلا ٹرم آتا ہے وہ ہوتا ہے ریزسٹنس، یعنی جو ہے جب ہمارے پاس کوئی بھی باہر سے جو ہے کوئی بھی اینٹیجن، یعنی اینٹیجن وہ جو باہر سے آیا ہے، تو وہ جب اینٹیجن ہمارے باڈی پر جو ہے وہ اٹیک کرنے لگتا ہے تو ہماری باڈی میں اتنی ایبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس انویڈر کا، اس دشمن کا جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہیں، اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس یہ جو ایبیلٹی ہوتی ہے باڈی کی، یہ ریزسٹنس ہوتی ہے۔ اب جس پرسن میں جو ہے یہ ریزسٹنٹ ایبیلٹی نہیں ہوگی تو وہ سسپٹیبلٹی کی کیٹیگری میں آئے گا۔ سسپٹیبلٹی کا اپنا مطلب ہے کہ وہ سسپٹیبل ہو جائے گا، یعنی اس کے اندر جب یہ ایبیلٹی نہیں ہوگی کہ وہ باہر سے جو بھی ایجنٹ آیا ہے، وہ کوئی مائکروب ہو سکتا ہے، وہ کوئی جو بھی وائرس ہے، پیراسائٹ ہے، جو بھی ہے، اگر وہ اس کے خلاف جو ہے اس کے اندر اتنی ایبیلٹی نہیں ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے تو وہ ہمارے پاس سسپٹیبلٹی کہلاتا ہے۔ اب ہمارے پاس آتا ہے نان اسپیسیفک ریزسٹنس اور اسپیسیفک ریزسٹنس۔ اب نان اسپیسیفک ریزسٹنس میں ہمارے پاس جو سیلز ہوتے ہیں، جو ہمارے پاس کمپوننٹس شامل ہوتے ہیں، تو ان کی مثال پولیس کی طرح ہوتی ہیں، یعنی وہ جہاں کہیں بھی جو ہے وہ پوری باڈی میں جو ہے وہ گھومتے رہتے ہیں، اور جہاں بھی ان کو جو ہے کوئی بھی باہر کا بندہ نظر آ جائے تو یہ لوگ جو ہے اس کو اسی ٹائم جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، یعنی یہ کسی اسپیسیفک دشمن کے پیچھے نہیں جاتے، ان کو کوئی سگنل نہیں ملتا۔ وہ نارملی جو ہے جس طرح ہمارے پاس پولیس جو ہے وہ پہرا دیتی رہتی ہے، اسی طرح یہ جو ہمارے پاس سیلز ہوتے ہیں جو سکن میں پائے جاتے ہیں، میوکس میمبرینز میں ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے ہمارے پاس مسلسل جو ہے پہرا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے جو بھی ان کو جو بھی پیتھوجن نظر آ رہا ہوتا ہے تو یہ اس کو ختم کرتے ہیں۔ تو یہ جو ان کی ایبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی اسپیسیفک ریزسٹنس کو نہیں شو کرتے، وہ بس پیتھوجن نظر آیا اور انہوں نے اس کو کل کرنے کی کوشش کی۔ اب ان کے ڈیفرنٹ طریقے ہوں گے، یا تو وہ فیگوسائٹوسس کریں گے، یعنی ان کے اندر فیگوسائٹ سیلز ہوں گے جو ان اینٹیجن کو کھا لیں گے، ان پیتھوجن کو کھا لیں گے، یا تو پھر وہ انفلیمیشن کاز کریں گے، یا تو پھر وہ فیور کاز کریں گے، اور یا اینٹی مائکروبیل سبسٹانسز کو جو ہے وہ پروڈیوس کریں گے۔ یعنی یہ جو ہمارے پاس 4 میتھڈ ہیں، یہ وہ پیٹرول پولیس جو ہے وہ یوز کرے گی جو کہ نان اسپیسیفک ہوگی، وہ گھوم رہی ہے اور پیتھوجنز جہاں کہیں بھی ان کو نظر آ گیا انہوں نے اسی ٹائم اس کو جو ہے وہ مار دیا۔ اب اسپیسیفک ریزسٹنس ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ اس میں ہمارے پاس یہ باڈی کی وہ ایبیلٹی ہوتی ہے جو کہ ایک اسپیسیفک دشمن کے لیے ہوتی ہے، یعنی اس اسپیسیفک ریزسٹنس میں جو ہے وہ ہماری باڈی جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے اس کو سگنل ملتا ہے اور وہ جاتی ہے اور اس دشمن کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یعنی فار ایگزامپل اگر کہیں پہ جو ہے
وہ بیکٹیریا آ گیا ہے اور اس نے اپنی ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ سٹارٹ کر دی ہے، اس میں باڈی کو جو ہے وہ سگنل مل جائے گا، تو اب باڈی جو ہے وہ اپنے ڈیفنس سیلز جو ہے وہ اسپیسیفکلی اس بیکٹیریا کے لیے بھیجے گی جس بیکٹیریا نے انفیکشن کاز کر لیا ہے۔ تو یہ جو ایبیلٹی ہے باڈی کی، تو یہ اسپیسیفک ریزسٹنس کہلاتی ہے۔ اب ہمارے پاس آتا ہے انیٹ ریزسٹنس۔ ایک ہوتا ہے انیٹ ریزسٹنس اور ایک ہوتا ہے ایکوائرڈ ریزسٹنس۔ اب انیٹ ریزسٹنس یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس باڈی کی جو ہے یہ ایک ایسی ایبیلٹی ہوتی ہے جو کہ انہیریٹڈ ہوتی ہے، جو کہ بائی برتھ ہمارے باڈی کے اندر موجود ہوتی ہے، کہ اگر کوئی بیکٹیریا آ گیا ہے تو ہماری باڈی کے اندر ڈیفنس میکینزم جو ہے یہ خود بخود سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس بیکٹیریا وائرس جو بھی ہے اس کو ختم کرتا ہے۔ تو یہ باڈی کی ایک انیٹ ایبیلٹی ہے۔ اب امیونٹی کا کیا مطلب ہے؟ امیونٹی میں جو ہے یہ باڈی کی وہ ایبیلٹی ہوتی ہے جس میں وہ اپنے آپ کو کسی بھی انفیکٹیس ایجنٹ، یعنی وہ ڈیزیز جو کہ اس کے اندر جو ہے انفیکشن جو ہے وہ کاز کر سکتی ہے، جب اسپیسیفکلی وہ انفیکٹیس ڈیزیز کے جو ہے کے خلاف اپنے آپ کی حفاظت کرے گی، تو وہ جو باڈی کی وہ ایبیلٹی ہے تو وہ ہمارے پاس امیونٹی کہلاتی ہے۔ جو بچوں کو جو ہے وہ ہم ویکسینز لگاتے ہیں، تو وہ جو ویکسین ہوتی ہے وہ ان کو اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ ان کی جو امیونٹی ہوتی ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے، یعنی آگے آنے والے جو ہیں ان پر اگر کوئی بھی ڈیزیز جو ہے وہ اٹیک کرتی ہے تو ان میں یہ امیونٹی اتنی اسٹرانگ ہو کہ وہ اپنے آپ کو انفیکٹیس ڈیزیز سے جو ہے وہ محفوظ کر سکیں۔ جب آپ ان ڈیزیز سے جو ہے وہ محفوظ رہتے ہیں تو آپ کا جو امیون سسٹم ہوتا ہے تو وہ ان انفیکشن سے جو ہے وہ آپ کے لیے لڑ بھی سکتا ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جب ہم دشمن پر حملہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے ہتھیار کو جو ہے وہ اپنے ہتھیاروں کو جو ہے وہ برابر کرتے ہیں۔ اس وجہ سے جب بھی ہم دشمن پر، ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ دشمن پر اٹیک کرنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو پہلے حفاظت میں لیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اب ہمارے پاس اینٹیجن، یعنی کہ یہ وہ سبسٹانس ہوگا جو کہ امیون رسپانس کو سٹیمولیٹ کرے گا، یعنی یہ باہر سے آئے گا اور اس کے بارے میں جو ہے باڈی ایک امیون رسپانس شو کرے گی۔ یہ اینٹیجن کوئی بھی ٹاکسن ہو سکتا ہے، کیمیکل ہو سکتا ہے، بیکٹیریا، وائرسز جو بھی ہے جو کہ باہر سے باڈی میں آ رہا ہے تو وہ اینٹیجن ہے۔ اب اینٹی باڈی، اب جو ہم نے امیون رسپانس کی بات کی تو وہ جو امیون رسپانس تھا وہ بیسیکلی ہماری باڈی کا وہ میکینزم تھا جس میکینزم کے تھرو وہ اس دشمن کے لیے خود کو تیار رکھے گی۔ تو اس بیچ جو وہ انفلیمیشن اور فیور جو چیزیں بھی وہ کر رہی تھی تو اس بیچ میں بھی وہ جو ہے اینٹی باڈی پروڈیوس کرے گی۔ یہ ایک پروٹین ہوگا جو کہ باڈی کے امیون سسٹم سے پروڈیوس ہوگا۔ اب یہ وہ اسپیسیفک اینٹی باڈیز ہوتے ہیں جو ہارمفل سبسٹانسز ہیں یہ ان کو ڈیٹیکٹ کریں گے اور یہ ان کو مار ڈالیں گے، جن کو ہم عام زبان میں اس دشمن کو اینٹیجن بولتے ہیں۔ تو یہ ہم اینٹی باڈی ہمارے سپاہی ہیں جو کہ امیون سسٹم ان سپاہیوں کو جو ہے دشمن کو کل کرنے کے لیے جو ہے وہ بھیج دے گا۔ اب جس طرح ہم نے نان اسپیسیفک اور اسپیسیفک ڈیفنس میکینزم پڑھا، تو اب ہمارے پاس جو ہے باڈی کے ٹوٹل 3 لائنز آف ڈیفنس ہیں۔ یہ ہمارے پاس 3 سٹیجز ہوتی ہیں جس میں جب ایک دشمن باہر سے آتا ہے تو ہمارا جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے یہ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہمارا جو اینٹیجن ہے اگر وہ اتنا پاورفل ہے تو اگر وہ ہمارے فرسٹ لائن آف ڈیفنس سے بچ کر نکل جائے تو سیکنڈ لائن آف ڈیفنس اس پہ اٹیک کرتے ہیں۔ جب اگر وہ بہت زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہے تو وہ سیکنڈ لائن آف ڈیفنس سے جو ہے وہ جائے گا تھرڈ لائن آف ڈیفنس میں، جو کہ وہاں پر جو ہے وہ ضرور کل ہوگا۔ تو اب فرسٹ لائن آف ڈیفنس جو ہے اور سیکنڈ لائن، تو یہ ہمارے پاس نان اسپیسیفک ہوتے ہیں، یعنی یہ جو ہے بس دشمن آیا اور اس کو کل کر دیا، دشمن آیا اس کو ختم کر دیا، یہ نان اسپیسیفک ہوتے ہیں۔ لیکن جو تھرڈ لائن آف ڈیفنس ہیں تو یہ ہمارے پاس اسپیسیفک ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں جو فرسٹ اور سیکنڈ لائن میں جو ہے جب تک اس دشمن پر اٹیک ہو رہا تھا، اب ان دونوں ڈیفنس سے تو وہ گزر گیا، وہ تھرڈ لائن آف ڈیفنس کے اندر آ گیا، لیکن اس بیچ میں باڈی نے جو ہے
वो सिग्नलिंग की, और जिसकी वजह से उन्होंने एंटीबॉडीज़ और लिम्फोसाइट्स को ये सिग्नल दिया कि ये जो स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया है ये अंदर आ रहा है और इसको जो है वो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो ये इस दौरान जो है हमारे पास ये जो एंटीबॉडीज़, लिम्फोसाइट, ये स्पेशली उस बैक्टीरिया के लिए, उस एंटीजन के लिए जो है वो हाजिर हो जाती हैं, प्रोड्यूस हो जाती हैं और उसको किल कर देती हैं। अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास जो है वो स्किन शामिल है, हमारे जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, और फिर हमारे इसी म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन की सिक्रीशंस आती हैं। इसमें हमारे पास फिजिकल बैरियर आ सके, जिसमें हमारे पास स्किन है, नेजल हेयर है, आई लैशेज, आईलिड्स हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस है, और हमारे पास यूरिनेशन है। सेकेंड लाइन सेकेंड पॉइंट में हम केमिकली जो है हमारे पास लो पीएच, जिसमें स्किन है, गैस्ट्रिक एसिड है, विजाइना है, एंटी माइक्रोबियल मॉलिक्यूल्स हैं, और थर्ड हमारे पास आता है बायोलॉजिकल यानी माइक्रोबायोम। अब ये वो केमिकल जो है फिजिकल, केमिकल और ये बायोलॉजिकल, ये वो कंपोनेंट्स हैं जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में अपना किरदार अदा करते हैं। यानी जो हमारे दुश्मन का जो है जो पहली दफ़ा इंटरेक्शन आता है वो इनके साथ आता है। अगर वो स्किन पर लग गया तो स्किन अपने आप की हिफाजत करेगी। नेज़ल हेयर जो है वो हमारे बैक्टीरिया को कैच करते हैं, आई लैशेज हैं, आईलिड्स हैं, ये सारी जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी। अब जो हमने केमिकल पढ़ा उसमें जो स्किन होती है वो अपना पीएच 5.5 में कर देती है, यानी जो 7.35 से 7.45 हमारे पास नॉर्मल पीएच होता है, तो इसमें जो स्किन होता है वो अपना पीएच 5.5 पे कर देती है। तो इसका क्या होगा कि पीएच जो बॉडी होगी वो एसिडिक कंडीशन में हो जाएगी। तो जो जब हमारे पास बॉडी एसिडिक हो जाएगी तो उसमें बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाएगा। गैस्ट्रिक एसिड अपना जो पीएच है वो 1 से 3 पे रखेंगे, तो अगर बैक्टीरिया का गैस्ट्रिक एसिड के साथ इंटरेक्शन आ गया तो ये उसको जला देगा। अगर विजाइना के थ्रू जो है वो बैक्टीरिया जो है वो इंटर कर रहा है तो ये भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये भी अपना पीएच जो है 4.4 पे रखेगा ताकि वो एसिडिक रहे और वो मॉलिक्यूल या वो जो बैक्टीरिया है वो अंदर ना। इसके अलावा जितने भी एंटी माइक्रोबियल मॉलिक्यूल्स है, जिसमें आईजीए है, सीबम है, म्यूकस है, जो डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी से जो है वो सिक्रीट हो रहे हैं। और बायोलॉजिकल में हमारे पास आता है माइक्रोबायोम। इस माइक्रोबायोम को जो है वो हम जो है क्लस्टर्स ऑफ द माइक्रोसेल्स भी हम पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास जो है ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोबियल जितनी भी हम एंटी माइक्रोबियल सेल्स हैं तो वो इसमें जो है वो शामिल होते हैं, और ये एक डिफेंस मैकेनिज्म जो है ये शो करते हैं। तो जिस तरह हमारे पास हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में पढ़ा कि बॉडी एंटीजन का सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के साथ जो है वो इंटरेक्शन आएगा, तो ये जो हमारे पास फिजिकल है, केमिकल, बायोलॉजिकल, तो ये सारी चीज़ें जो हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का रोल अदा करेगी, अपने अपने ड्यूटीज़ जो हैं ये परफॉर्म करेंगे। अब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास आता है, इनमें हमारे पास सेल्स, प्रोटीन्स और दूसरे रिस्पॉन्सेज जो हैं ये शामिल होते हैं। अब सेल्स में जिसमें हमारे पास मोनोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, डेंड्राइटिक सेल्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, मास्ट सेल्स हैं, जितने भी आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं ये सारे सेल्स जो हैं ये अपने जो है अपने अपनी ड्यूटीज़ जो है वो परफॉर्म करते हैं। यानी ये तब एक्टिवेट होते हैं जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से हमारे पास जो इन्वेडर है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से भी जो है वो ख़त्म ना हो, वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आ जाता है और उसके ख़िलाफ़ बॉडी सेल्स को स्टिमुलेट हो जाते हैं। जो हमारे प्रोटीन्स हैं जिनको हम एज अ होल कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम बोलते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इस तरह दूसरे रिस्पॉन्सेज जिसमें हमारे पास फीवर होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो ये जो तीन चीज़ें मिलकर हमारे पास सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो बनाती हैं। आप लोगों ने जो है वो ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि कौन से सेल्स जो हैं कौन से डिफेंस मैकेनिज्म में जो है वो शामिल हैं। इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें बेसिकली हम लिम्फोसाइट जो कि टी सेल्स और बी सेल्स हम इनको शॉर्ट में बोलते हैं, और जो हमारे पास एंटीबॉडी होती है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये सारी जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं, यानी अगर वो जो इन्वेडर है, वो जो दुश्मन है, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से भी जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस से भी ख़त्म नहीं हुआ, तो फिर वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस से जो है वो ज़रूर ख़त्म होगा।
अब नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिस तरह हमने पढ़ा कि इसमें जो भी हमारे पास जो है जो पेट्रोल सेल्स होते हैं वो बॉडी के अंदर मूवमेंट कर रहे होते हैं, और जो भी उनको माइक्रोब या फॉरेन मटेरियल जो है वो नज़र आता है, तो ये जो है उसको उसी टाइम पे जो है वो रोकते हैं और उसको जो है उसी टाइम पे ख़त्म कर देते हैं। अब हमारे पास जो है 5 ऐसे नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म हैं, जो हमने बात की कि जो हमारे पास जो है फर्स्ट एंड सेकंड में भी जो है फर्स्ट और सेकंड हमारे पास नॉन स्पेसिफिक है, और उसका थर्ड में जो है हमारे पास फिर वो स्पेसिफिक मैकेनिज्म में जो है वो हमारे पास शामिल हो जाता है। अब जब फर्स्ट मैकेनिज्म में जब हम पढ़ते हैं तो फर्स्ट में हमारे पास स्किन इन्वॉल्व होती है, यानी ये जो डिफेंस प्रोसीजर होता है, डिफेंस नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, ये बॉडी सर्फेसिस पे होता है। इसके अलावा फेगोसाइटोसिस की शक्ल में हो जाता है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो है हमारे पास फेगोसाइटोसिस जो है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में होगा। इसी तरह नेचुरल एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस हैं वो प्रोड्यूस होंगे, वो भी नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को शो करेंगे, या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो गया। अब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास जो है ये बेसिकली तो स्पेसिफिक होती है, लेकिन इसमें जो हमारे पास इम्यूनोलॉजिकल सर्वेलेंस है। अब सर्वेलेंस कहते हैं बार बार जो है एक चीज़ को ट्रैक करना, तो इसमें जो हम इम्यूनोलॉजिकल सर्वेलेंस करते हैं, यानी बार बार उस इम्यूनिटी को एंटीबॉडीज़ को जो है जब हम ट्रैक करते हैं तो वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आती है, तो वो भी हमारे पास जो है नॉन स्पेसिफिक में शामिल हो जाते हैं। लेकिन बेसिकली आप लोगों ने ये याद रखना है कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जिसमें सेल्स लिम्फोसाइट्स जो है ये इन्वॉल्व है, तो वो स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म को शो करते हैं। अब हमारे पास बॉडी सर्फेसिस पे किस तरह से डिफेंस होगा नॉन स्पेसिफिक, तो जो हमारे पास इंटेक्ट स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो वो एक फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी के स्किन पर जो है वो कट लग जाए और वो जो स्किन होगी उसकी इंटीग्रिटी जो है वो लॉस हो जाए, वो इंटेक्ट ना रहे, तो उसके अंदर जो है बैक्टीरिया आसानी के साथ जो है वो अंदर जा सकते हैं और अपना इन्फेक्शन जो है उसके अंदर काज कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से ऐसे जख्म होते हैं जिनके अंदर बैक्टीरिया लग जाता है, जिनको जख्म लग जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि जो हमारी स्किन जो है वो इंटैक्ट है, तो ये बेसिकली हमारे एंटीजेंस के खिलाफ जो है वो एक फिजिकल बैरियर जो है वो प्रोड्यूस करे। इसके अलावा जो हमारी स्किन में जो है सीबम, यानी आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे पास स्किन में जो है वो ऑयली ऑयली होती है, तो वो बेसिकली जो है हमारे पास सिबेशियस ग्लैंड है हमारे पास फेस में, जो हमारे आईलिड आईज में मौजूद है, तो वो जो है वो सीबम प्रोड्यूस करता है, ऑयली सब्सटेंस है। अब स्वेट ग्लैंड तो आपको पता है कि स्वेट प्रोड्यूस करेगा, तो ये भी हमारे पास वो सिक्रीशंस होती हैं जो कि स्किन के सरफेस पे मौजूद होती हैं और एज आ एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल काम जो है वो करती है। अब एंटी का मतलब होता है दुश्मन, तो ये बैक्टीरिया के खिलाफ भी दुश्मन के खिलाफ खड़ी होती हैं, जो हमारे सिपाही हैं। सीबम है, स्वेट है जो स्किन के ऊपर हैं, और जो फंगल के खिलाफ भी हैं। इनके अलावा जो हमारे पास एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स हैं, जिसने हमारी बॉडी कैविटीज़ को जो है वो कवर किया हुआ है, यानी जो हमारे पास पैसेज वेज हैं, जो हमारे ट्रैक्ट्स हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव ट्रैक है, चाहे वो यूरिनरी हैं, चाहे वो रिप्रोडक्टिव है, जो भी हैं हमारे पास, जो कि वो पैसेजवेज है जिनका जो ताल्लुक है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ है, तो वहाँ पर हमारे पास एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं। ये जो एपिथेलिया होता है ये एक ऐसे एंटी बैक्टीरियल सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करता है। अब एंटी बैक्टीरियल है तो जाहिर सी बात है ये एसिडिक होगा, यानी इनका जो पीएच होगा वो 7.35 से जो है वो कम होगा, ताकि जब एसिडिक कंडीशन में बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाता और वो मर जाता है। तो इस जो सिक्रीशंस होती है इसमें एसिडिक होता है, इसमें बहुत से एंटीबॉडीज होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, स्टिकी म्यूकस होते हैं माइक्रोब्स को पकड़ने के लिए। तो ये सारी जो जो काम जो परफॉर्म हो रहा है वो बेसिकली एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स की वजह से जो है वो परफॉर्म हो रहा है। इसके अलावा हेयर जो है, जो हमारे पास नोज़ है या नाक के हेयर्स हैं, वो अपना किरदार किस तरह से अदा करते हैं कि जो इनहेल हेयर होती है इनके अंदर जो है वो सीलिया होता है। अब सीलिया मैंने आपको बोला है कि जहाँ पर भी सीलिया का वर्ड आ जाए तो आप लोगों ने ये समझना होगा कि ये अपने अंदर जो है आने वाली का, अगर वो हवा है, अगर वो खुराक है, वो जो भी है, लेकिन इसके अंदर जो सब्सटेंस जो है वो इससे गुजरेगा तो वो आगे की तरफ उसको मूवमेंट होगी।
تو اس میں جو ہیئرز ہوتے ہیں یہ بیسیکلی جو ہمارے انہیل ہیئر ہوتے ہیں ان کو جو ہے پکڑتے ہیں اور ان کو موئسچرائز کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے اندر جو بیکٹیریا ہے وہ ہمارے پاس وہ اس کو ٹریک کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہم خوراک لیتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس وہ جو اسمیل ہوتی ہے اس اسمیل کی وجہ سے بھی جو ہے وہ جو انہیلڈ بیکٹیریا ہوتا ہے وہ ہمارے ناک کے تھرو جو ہے وہ ہمارے ہیئر سیلز کے ساتھ انٹریکشن میں آ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ اس سے ہٹا دیتا ہے۔ اب باڈی سرفیس کا ایک اور ایگزامپل ہے ہمارے پاس یورین۔ یہ ہمارے پاس ایک ون وے فلو آف یورین ہے، جو بلیڈر سے یورین جب ریموو ہوتا ہے تو اس سے بھی ہمارے پاس جو رسک آف انفیکشن ہے وہ کم ہو جاتا ہے، جو کہ یوریترا سے جو ہے وہ بلیڈر میں آتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کیونکہ ہماری جو یورین ہے وہ ون وے فلو ہے، یعنی یہ بلیڈر سے جو ہے یورین باہر سائڈ پہ جو ہے وہ موو کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک ایسا پروسیجر رکھا ہے کہ اب یورین جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے یوریترا سے بلیڈر میں نہیں آ سکتی، تو یہ اسی وجہ سے کیونکہ اس سے جو رسک آف انفیکشن ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اب فیمیل میں جو ہے ہمارے پاس جو ویجائنل سیکریشنز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ایسیڈک ہوتی ہیں، جو کہ مائکروبیل گروتھ کو جو ہے وہ سٹاپ کر دیتی ہیں، جس میں ہم نے پیچھے سلائیڈ میں جو ویجائنل پی ایچ پڑھا تھا تو یہ اپنا پی ایچ جو ہے اتنا کم رکھتے ہیں کہ وہاں کا جو ایریا ہوتا ہے وہ ایسیڈک ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم فیگوسائٹوسس، یعنی ہمارے پاس سیکنڈ لائن آف ڈیفنس میں فیگوسائٹوسس آتا ہے۔ یہ سیل ایٹنگ سیلز ہوتے ہیں، یعنی یہ جو ڈیفنس سیلز ہوتے ہیں جن کو ہم میکروفیجز بولتے ہیں یا نیوٹروفلز، یہ باڈیز کے فرسٹ لائن آف ڈیفنس میں آتے ہیں، یعنی اس میں اسکن کے بعد ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ ہمارا سیلز کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ کیا کریں گے کہ یہ جس بھی جگہ پر انفیکشن ہوا ہے، یعنی جس بھی جگہ پر جو ہے بیکٹیریا نے اپنا گروتھ جو ہے وہ کیا ہے، تو یہ وہاں جائیں گے اور وہاں پر جو ہے اس جو دشمن ہے اس کو انگلف کر دیں گے، یعنی اس کو کھا لیں گے اور اس کو جو ہے ڈسٹروائے کر دیں گے۔ تو یہ جو ڈیمیج باڈی سیلز ہیں یا جو ڈیبریز ہیں تو یہ اس کے تھرو جو ہے ہمارے پاس اینٹیجن ہے، یہ اس کے تھرو جو ہے وہ ڈائجسٹ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میکروفیجز کا ایک الگ کام ہے کہ یہ ساتھ ساتھ جو ہے ٹی لیمفوسائٹ کو بھی جو ہے وہ سٹیمولیٹ کرتا ہے تاکہ امیون رسپانس کو مزید جو ہے وہ ایکٹیویٹ کر سکے۔ اب فیگوسائٹوسس جو انہوں نے ڈفرینٹ ڈائیگرام کے تھرو جو ہے وہ بتائی ہے کہ یہ پہلے جو ہے ہمارے پاس جو ہے ایک پیتھوجنس کے ارد گرد جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ پیتھوجنس کو جو ہے انگلف یعنی کھا لیتے ہیں انڈوسائٹوسس کے تھرو۔ اس کے بعد جو ہے یہ ویکیول بناتے ہیں جو کہ پیتھوجنس کے ارد گرد جو ہے یہ ایک ویکیول سا بنا لیتے ہیں، اور وہ ویکیول اور لائسوسوم جو یہ آپس میں فیوز ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو ٹاکسک کمپاؤنڈز یا جو لائسوسومل انزائمز ہیں، تو یہ جو اس کے ارد گرد جتنے بھی انہوں نے ایک ویکیول بنایا ہے تو یہ بیچ میں جو دشمن ان کی گرفت میں آ گیا ہے تو یہ اب اس کو جو ہے یہ پکڑ کر جو ہے وہ ڈسٹروائے کر لیں گے، انگلف کر لیں گے۔ اور یہ جو ہمارے پاس باڈی کی ایبلٹی ہے یہ انیٹ امیونٹی ہے، یعنی یہ جو ہے ایکوائرڈ امیونٹی نہیں ہے۔ ہم جو ویکسین لگاتے ہیں تو وہ بیسیکلی ہمارے پاس ایکوائرڈ امیونٹی ہوتی ہے، لیکن ہمارے باڈی کے کچھ نان اسپیسیفک جو ریزسٹنس شو ہوتا ہے، یعنی جس میں فیگوسائٹوسس آگے ڈفرینٹ جو ہم نے پڑھے تو وہ انیٹ امیونٹی میں آتے ہیں کیونکہ یہ باڈی کے اپنے جو ہے نان اسپیسیفک ریزسٹنس ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جو ہم نے اینٹی مائکروبیل سبسٹانسز کی بات کی۔ اب ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے HCl۔ یہ اسٹمک میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے، یہ جو مائکروبز جو ہیں یہ ڈائجسٹو ٹریک کے تھرو باڈی کے اندر انٹر ہوئے ہیں تو یہ ان کو وہاں پر کل کر دے گا۔ لائسوزائمز جو ہیں یہ سلائیوا میں، ٹیئرز میں، باڈی کے ڈفرینٹ سیکریشنز میں پریزنٹ ہوتے ہیں، تو یہ بھی جو بیکٹیریل سی وال ہے تو وہ اس کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں، یعنی سی وال کا مطلب ہوتا ہے سیل وال، تو یہ جو بیکٹیریا کا سیل وال ہے اس کو ڈسٹروائے کر دیں گے۔ اب سلائیوا سلیوری گلینڈ سے پروڈیوس ہوتا ہے، اس کے اندر بھی اینٹی باڈیز ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ کیا کرے گا کہ یہ ان مائکروبس کو جو ہے یہ ڈسٹرب کرے گا، ان کی جو ہے وہ جو ان کی ایبلٹی ہے اس کو سٹاپ کرے گا۔ اب ہمارے پاس آتا ہے انٹرفیرونز۔ یہ وہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ ٹی لیمفوسائٹ سے، میکروفیجز سے اور باڈی کے دوسرے سیل سے جو ہے وہ پروڈیوس ہوتے ہیں۔
تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سیلز ہیں جن کو وائرسز نے جو ہے وہ انویڈ کیا ہے. یعنی اگر یہ باڈی جو ہے باڈی کے اندر وائرسز آ گیا ہے تو یہ اپنی جو ہے وہ ریپلیکیشن جو ہے وہ سٹارٹ کر دے گا. جس سیلز کو اس نے انفیکٹ کیا ہے تو یہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ گرو کرنے کی کوشش کرے گا. اسی طرح جو وائرس ہے وہ پورے ہیلدی سیلز میں جو ہے وہ پھیل جائے گا. اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس یہ جو انٹرفیرونز ہوتے ہیں تو یہ بیسیکلی ان وائرسز کو کل کرنے کے لیے جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں. اب مائکروبیل اینٹاگونزم اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مائکرو آرگینزم جو ہے یا تو اس جو ہمارے پاس ادر مائکرو آرگینزم ہے یا تو اس کو کل کرے گا اور یا انہیبٹ کرے گا، یا بیکٹیریوسٹیٹک افیکٹ ہوگا. اسٹیٹک کا مطلب ہوتا ہے انہیبٹ کرنا، اور یا بیکٹیریوسٹیڈل افیکٹ ہوگا یعنی اس آرگینزم کو کل کرنا. تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس مائکروبیل اینٹاگونزم میں آتا ہے. اب انفلیمیٹری رسپانس، اب یہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس ایک بیکٹیریا جو ہے یہ باڈی کے اندر آتا ہے تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اپنے آپ کو گرو کرے گا. تو اس گرو کے نتیجے میں ہمارے پاس ٹیشو ڈیمیج جو ہے یہ کاز ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے سیلز کو ریپلیکیٹ کرتا ہے تو ساتھ ساتھ یہ دشمن ہے نا، تو یہ ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے کہ یہ اب ہمارے جو ٹیشو ہوتے ہیں ان کو ڈیمیج کرتا ہے. اب اس ٹیشو ڈیمیج کے نتیجے میں رسپانس میں ہمارے پاس جو ہے باڈی ایک فزیولوجیکل رسپانس جو ہے وہ شو کرے گی. اب اس کا جو ہے ہمارے پاس کچھ سائنز ہوں گے. ان سائنز، یہ جو سائنز ہیں یہ آپ لوگوں نے MCQs کے لیے یاد رکھنے ہیں کہ ان کو ہم کارڈینل سائنس کہتے ہیں. یعنی یہ ریڈنس، یعنی جس جگہ پر بیکٹیریا نے اٹیک کیا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ ٹیشو ڈیمیج ہو گیا ہے تو وہ جو ایریا ہوگا، فار ایگزامپل اگر کسی کے ہاتھ پر جو ہے کوئی چوٹ لگی تھی، اب وہاں پر بیکٹیریا آ گیا ہے اور وہ جو ہے وہ اپنے جو گروتھ ہے اس کو جو زیادہ کر رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو ہے کیا ہوگا کہ وہ انفلیمیشن کاز کر لے گا. یعنی وہ ہمارے ٹیشوز کو ڈیمیج کر دے گا، انفلیمیشن کاز کرے گا. یعنی اس انفلیمیشن کے کچھ سائنز ہوں گے: ریڈنس، ہیٹ، سویلنگ اور پین. تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری باڈی نے جو ہے وہ انفلیمیشن سائن ہمیں دیا ہے. اٹ مینس کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ گڑبڑ ہو. اب اس کا پرپس بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اب جو ہمارے پاس اس جو کیجویٹو ایجنٹ ہے، یعنی جس کیجویٹو ایجنٹ جس کی وجہ سے وہ جو ٹیشو ہے وہ ڈیمیجڈ ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اس کو ختم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے تاکہ ہیلنگ جو ہے وہ دوبارہ سے ہو سکے. اب اگر کوئی بھی انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہم سفکس جو ہے وہ آئٹس کا یوز کرتے ہیں، یعنی اپینڈسائٹس. جب اپینڈکس میں انفلیمیشن کاز ہو جائے، اس کے ٹیشو ڈیمیج ہو جائے تو اس میں انفیکشن کاز ہوا ہے تو اس میں اس کے نتیجے میں وہ انفلیمیشن کاز کرے گا، تو اب اس کو ہم اپینڈسائٹس بولتے ہیں. اور اگر لیرنگس میں انفلیمیشن ہوا ہے تو اس کو ہم لیرنجائٹس بولتے ہیں. یعنی جو آئٹس کا ورڈ ہے یہ ہم انفلیمیشن انفیکشن کے لیے جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں. اب ہمارے پاس آتا ہے امیونولوجیکل سرویلنس، جو کہ نان اسپیسیفک ریزسٹنس ہے. یہ ہمارے پاس ایک ایسے سیلز کو جس میں ہمارے پاس لیمفوسائٹس بھی شامل ہو جاتے ہیں. یہ جو لیمفوسائٹس ہوتے ہیں جس میں بیسیکلی ہمارے پاس نیچرل کلر سیلز کی بات ہو رہی ہے. اگر ہم اس میں ٹی سیلز اور بی سیلز کی بات کریں تو وہ تھرڈ لائن آف ڈیفنس میں شامل ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس جو ہے اسپیسیفک ریزسٹنس کو کاز کرتے ہیں. لیکن یہ ہمارے پاس اس میں لیمفوسائٹس، نیچرل کلر سیلز جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں جو کہ پیٹرول کا کام کرتے ہیں. یعنی یہ نان اسپیسیفک، جس طرح ہم نے کہا کہ یہ ایک پولیس کی طرح جو ہے وہ گھومتے ہیں اور جہاں کہیں بھی ان کو کوئی بھی باہر کا بندہ اینٹیجن نظر آ جاتا ہے تو یہ جو ہے اس کو اسی ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہوتے ہیں اس کو ختم کرتے ہیں. اب وہ سیلز جو کہ انفیکٹ ہوئے ہیں وائرس سے یا میوٹیٹڈ سیلز جو کہ ان میں میوٹیشن کاز ہو سکتی ہے، یعنی جو جینیٹک ڈسٹربنس کاز کر سکتے ہیں، تو وہ میلیگننٹ ہوتے ہیں، یعنی وہ کینسرس سیلز ہوتے ہیں. تو وہ ہمارے پاس جو ہے وہ اپنے سیل میمبرینز پر جو ہے کچھ ان یوزول ایک نشان ہمیں شو کریں گے. اس نشان کے تھرو جو ہے وہ ہم آسانی کے ساتھ ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. اب بیسیکلی اس کی سٹوری کیا ہوتی ہے
अब अगर एक दुश्मन आया यानी कि वायरस आ गया, वायरस ने जो है वो हमारे जो है एक सिपाही को यानी हमारे एक सेल को जो है वो उसने मार दिया। तो अब वो जो ज़ख्मी हुआ है, तो उस वो जो ज़ख्मी होने के बाद जो है वो उसकी जो वो जो है एक स्पेसिफ़िक एक्शन शो करेगा, यानी उसके अंदर जो है उसका जो ज़ख्म होगा वो उस पे नज़र आएगा कि ये हमारे पास जो है एक ज़ख्मी सिपाही है हमारा। तो ये जो हमारे पेट्रोल सेल्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, ये जब घूम रहे होते हैं तो ये जब अपने ज़ख्मी सिपाही को देखते हैं तो इनको पता चल जाता है कि ये जो है हमारे पास इससे इसको वायरस ने नुकसान पहुंचाया है, यानी इसको वायरस ने ज़ख्मी किया है। तो वो जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं उसके वो ज़ख्मीपन को जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद से जो है वो उस पर जो है वो अटैक करते हैं और उसको किल करते हैं। अगर उसने उस टाइम उसको किल नहीं किया तो वो जो जिसने हमारे सिपाही को ज़ख्मी किया है उसके अंदर म्यूटेटेड सेल्स वो अपने अंदर उसके अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से वो म्यूटेशन होती है। तो अगर उसको पहली दफ़ा पे ही किल ना किया तो वो जो हमारे पास सेल्स होंगे वो डिफरेंट जो है वो म्यूटेशन काज करते रहेंगे। तो अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो कि अब हमारे पास आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के तौर पर, हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आता है, यानी जो हम वैक्सीन लगाते हैं तो हम रुबेला वैक्सीन लगाते हैं जो कि स्पेसिफिक रुबेला वायरस के ख़िलाफ़ होती है। जो हम जो है डिफरेंट हमारे पास वैक्सीन्स हैं जिसमें हम जो है पोलियो वगैरह हो गया, सारी चीज़ें जो इसमें शामिल हैं। तो ये जो है हम स्पेसिफ़िकली उनके लिए वैक्सीन लगाते हैं जिसमें हमें अपने दुश्मन का पता होता है। और इम्यूनिटी वो बायोलॉजिकल टर्म है जिसमें हमारी बॉडी जो है स्पेसिफ़िकली अपने आप को इन्फेक्टियस डिज़ीज़ से जो है वो बचा के रखेगी। तो जो बॉडी की ये एबिलिटी होती है जो कि स्पेसिफ़िक हार्मफुल माइक्रोब से ख़ुद को रेज़िस्ट करती है, जो कि उसके अंदर इन्फेक्शन काज़ कर सकते हैं, तो वो इम्यूनिटी कहलाती है। अब हमारे पास ये जो इम्यूनिटी की क्लासिफ़िकेशन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आएँगे। आपको जो है एक स्टेटमेंट दी गई होगी और पूछा गया होगा कि अब ये कौन-सी इम्यूनिटी है, तो अब आपको फिर जो है अब याद रखनी चाहिए। तो इनको आपने बहुत गौर से पढ़ना है। जो इम्यूनिटी है वो हमारे पास एक होती है नेचुरल इम्यूनिटी और एक होती है एडॉप्टिव इम्यूनिटी। अब नेचुरल इम्यूनिटी जो है उसको तो हमने उसी तरह रहने दिया, लेकिन अब एडॉप्टिव इम्यूनिटी के हमारे पास मज़ीद 2 टाइप्स हैं, जिसमें एक नेचुरल होती है और एक आर्टिफ़िशियल होती है। अब नेचुरल का भी एक एक्टिव और पैसिव है और आर्टिफ़िशियल का भी जो है एक एक्टिव और एक पैसिव है। अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। जो इनेट इम्यूनिटी होती है ये बाय बर्थ हमारे बॉडी के अंदर जो है वो पहले से होती है, जिसमें हमारे फिजिकल बैरियर स्किन हो गए, म्यूकस मेम्ब्रेन, जो हमारे फेगोसाइट्स हैं, जो हमारे प्रोटीन्स हैं, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस हैं जिनको हमने पहले डिस्कस किया है, जिनमें इंटरफेरॉन्स आते हैं यानी ये वायरस को डिटेक्ट करते हैं। HCl है, विजाइनल डिस्चार्ज है, सलाइवा है, बाइल जूस है, टेयर्स हैं, या माइक्रोबियल एंटागोनिज्म जिसमें हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। अब ये सारी चीज़ें हमारे पास तब काज होती हैं जब भी हमारे पास कोई भी एंटीजन बॉडी के अंदर आ गया, तो बॉडी की इनेट इम्यूनिटी जो है वो एक्टिव हो जाती है और वो अपने इन तमाम जो सिपाही आपको नज़र आ रहे हैं, इन तमाम सिपाहियों को कहती है कि अपने अपने काम में लग जाओ। तो दुश्मन जिस भी रास्ते में जाता है, फॉर एग्जांपल अगर उसने जो है हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का यूज़ किया है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो है HCl, बाइल जूस, ये सब चीज़ें उसको ख़त्म कर देंगी। अगर उसने माउथ का यूज़ किया है अपनी एंट्री के लिए तो सलाइवा हो गया, या उसने जो है आंखों तो वो टेयर्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें ये वो सिपाही होते हैं जो कि एक्टिव हो जाते हैं। अब इन ये जो हमने इनेट इम्यूनिटी पढ़ी, अब इसको जो है हम मज़ीद जो है डिटेल के साथ पढ़ेंगे, जिसके जो फिज़िकल में आते हैं वो एपिथेलियल सर्फेसिस, जो कि जिनका ताल्लुक वो सर्फेसिस जिनका ताल्लुक आउटसाइड के साथ होता है, ये एपिथेलियल सर्फेसिस वहाँ पर मौजूद होते हैं। मैकेनिकल में हमारे पास केराटिन लेयर हो गई, स्किन की रेस्पिरेटरी सिलिया हो गया, और जो हमारे पास फ्लशिंग एक्शन है टेयर्स का, सलाइवा का, तो ये हमारे पास मैकेनिकल मैकेनिज़्म है कि वो मोड ऑफ एक्शन जो है ये शो करता है।
تو اب یہ جو کیراٹین ہے یہ ایک مکینیکل بیریئر کا کام کرتا ہے. ریسپائریٹری سیلیا جو ہے یہ میوکس کو جو ہے وہ زیادہ سیکریٹ کرتا ہے، یعنی زیادہ اماؤنٹ میں کرتا ہے تاکہ یہ آرگینزم کو ٹریپ کر سکے. جو ٹیئرز اور سلائیوا ہیں تو یہ آنکھوں اور منہ کے ذریعے انفیکشن کو پریونٹ کرتے ہیں. کیمیکلی میں ہمارے پاس فیٹی ایسڈ لائسوزومز آتا ہے. پی ایچ یعنی جو کیمیکل لیول پر انیٹ امیونٹی ہوتی ہیں، پھر ان کے آگے ان کے اپنے اپنے فنکشن ہے. جس طرح فیٹی ایسڈ جو ہے گروتھ آف بیکٹیریا کو انہیبٹ کرے گی، جو لائسوزائم ہے جو ٹیئرز اور دوسرے سیکریشنز میں پائے جاتے ہیں تو یہ سیل وال اور بیکٹیریا کو بریک ڈاؤن کر دیں گی، ان کی میمبرین کو ڈی اسٹیبلائز کر دیں گے. اسی طرح جتنے بھی آپ کو یہ جو ایکشن نظر آ رہے ہیں یہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ یاد رکھنے ہیں. اب ہمارے پاس جو ہے سیکنڈ ٹائپ آتی ہے جس کو ہم ایڈاپٹیو یا ایکوائرڈ امیونٹی کہتے ہیں. اب یہ جو ہے ہمارے پاس یہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہے، یعنی یہ جو ہے بائی برتھ ہمارے باڈی کے اندر نہیں ہوتی، یہ جو ہے گریجولی یعنی آہستہ ہماری باڈی میں ڈیولپ ہوتی ہیں. اب اگر کوئی پرسن جو ہے کسی ڈیزیز کی طرف ایکسپوزڈ ہوا ہے اور یا وہ اس ویکسین یا اس جو ہے ڈیزیز کی طرف وہ امیونائزڈ ہوا ہے، یعنی اس نے جو ہے وہ ویکسین لگائی ہے تو وہ امیونائزڈ ہو گیا ہے، یا اس باڈی نے جو ہے تو اس میں کیا کیا ہے ایڈاپٹیو امیونٹی کو ڈیولپ کیا ہے. تو وہ جو ایڈاپٹیو امیونٹی ہوتی ہے جس کو ہم امیونائزیشن کے تھرو بھی اچیو کر سکتے ہیں، جو کہ وہ جو ہے اب فار ایگزامپل کسی پیشنٹ کو جو ہے فرسٹ ٹائم پہ جو ہے وہ ایک ڈیزیز جو ہے وہ کاز ہو گئی ہے، تو اب جب سیکنڈ ٹائم پر اگر اس ڈیزیز نے دوبارہ اس پر اٹیک کیا تو اس کی جو باڈی ہوگی وہ پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہوگی اس ڈیزیز کی طرف. اور یا تو اس پیشنٹ نے جو ہے اس پرسن نے پہلے سے ہی اپنے آپ کو اس ڈیزیز سے جو ہے وہ ویکسین لگایا ہے، خود کو ایمونائزڈ کیا ہے. تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس ایڈاپٹیو امیونٹی کی ٹائپ ہے. پھر اس کو ہم نے مزید دو کلاسز میں ڈیوائڈ کیا ہے، یہ نیچرل ایکوائرڈ امیونٹی ہے اور ایک آرٹیفیشل ایکوائرڈ امیونٹی ہے. اب نیچرل میں ہمارے پاس نیچرل ایکوائرڈ ایکٹیو امیونٹی، نیچرل ایکوائرڈ پیسیو امیونٹی. پھر آرٹیفیشل کو بھی ایکٹیو پیسیو میں کیا ہے، یعنی آرٹیفیشلی ایکوائرڈ ایکٹیو امیونٹی اور آرٹیفیشلی ایکوائرڈ پیسیو امیونٹی. یہ اس کو آپ نے بہت زیادہ جو ہے رٹا لگائے، بس اس پر جو بھی کرنا ہے، لیکن ان کو آپ نے فنگر ٹپس پہ جو ہے وہ ضرور یاد رکھنا ہے. تو اس میں جو ہمارے پاس اب ہم سب سے پہلے ایکوائرڈ امیونٹی کا جو نیچرلی ایکوائرڈ امیونٹی ہے اس کے ایکٹیو اور پیسیو کو پڑھیں گے. اب اس کی جو نیچرل ایکوائرڈ ایکٹیو ہے، یعنی اس میں جو ہے جو ہمارے پاس پیتھوجن کے بارے میں باڈی ایکسپوز ہوئی اور پیتھوجن باڈی میں آیا اور اس نے جو ہے وہ انفیکشن کاز کیا، یعنی جو ہے وہاں پر ٹیشو ڈیمیج کر دیا. اس ٹیشو ڈیمیج کے نتیجے میں باڈی نے انفلیمیشن اور انفیکشن جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا. تو اب یہ ہمارے پاس کیا ہے ایکٹیو امیونٹی ہے، یعنی اس میں اس کے اپنے جو اینٹی باڈیز ہیں وہ ایکٹیو ہوئی ہیں. اب پیسیو میں کیا ہوتی ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو وہ اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جو کہ مدر ٹو فیٹس جو ہے پلیسنٹا کے تھرو، یا جو مدر جو ہے وہ اپنے انفینٹ کو جو دودھ پلاتی ہے تو اس ملک اور اس پلیسنٹا کی وجہ سے ہمارے پاس وہ اینٹی باڈیز جو ہے وہ خود بخود مدر سے فیٹس میں آ جاتے ہیں. تو یہ نیچرلی ایکوائرڈ ایکٹیو اور پیسیو ہے. اب ہم پڑھتے ہیں آرٹیفیشلی ایکوائرڈ. اب آرٹیفیشلی ایکوائرڈ میں جو ایکٹیو ہے وہ ویکسینز ہیں، یعنی اس میں ہم باڈی کو خود ہی جو ہے وہ آرٹیفیشلی ایکوائرڈ کرتے ہیں اور اس کے اپنے سیلز کو یوز کرتے ہیں، یعنی اس کو ہم ایکٹیو کر دیتے ہیں ویکسینز کے تھرو. اور پیسیو میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم امیون سیرم کے جو ہے وہ انجیکشن لگاتے ہیں جس میں گاما گلوبولن آتا ہے، اینٹی باڈیز کے جو ہے وہاں پر انجیکشن لگائے جاتے ہیں. تو پیسیو میں بیسیکلی آپ لوگ یہ یاد رکھیں کہ اس کے اپنے جو سیلز ہوں گے، اپنے جو ڈیفینسو کمپوننٹس ہیں وہ شامل نہیں ہوں گے، وہ کسی اور سورس سے آئیں گے. تو نیچرلی پیسیو میں مدر سے آئیں گے اور آرٹیفیشلی پیسیو میں اس کے لیے ہم انجیکشن لگائیں گے. اب نیچرلی ایکٹیو میں انفیکشن آئے گا، پیتھوجن آئے گا، انفیکشن کاز ہوگا، اور آرٹیفیشلی ایکوائرڈ ایکٹیو میں جو ہے ہم نے پہلے سے ہی ویکسین لگایا ہوتا ہے اس پیتھوجن کے خلاف. اب ہمارے پاس آتا ہے ہیومن امیونٹی.
یہ وہ امیونٹی ہوگی جو کہ اینٹی باڈیز کے تھرو ہمارے پاس باڈی میں ہوگی۔ اب اس کی ایگزامپل آپ لوگ اس ڈائیگرام سے دیکھیں۔ اب ہمارے پاس جو ہے وہ اینٹیجن یعنی وہ بیکٹیریا ہے، وائرس ہے، فورن ہے، اس نے جو ہے ہمارے پاس یہ جو ایک چوہے ڈائیگرام بنایا ہوا ہے، انہوں نے اس کو ایز اے ہوسٹ کیا ہے۔ تو اب ان میں سے کسی ایک نے جو ہے وہ اس پر افیکٹ کیا ہے، یعنی اس پہ جو ہے وہ اٹیک کیا ہے۔ تو اب اس کا جو ہیومرل رسپانس ہوگا وہ کس طریقے سے ہوگا کہ یہ جو ہے ہمارے پاس بی سیلز کو ایکٹیویٹ کر دے گا۔ جو بی سیلز ہوں گے وہ ہیلپر ٹی سیلز کو جو ہے ان کی مدد سے وہ جو بی سیلز ہوں گے وہ ہیلپر ٹی سیلز کو ایکٹیویٹ کر دیں گے۔ ان کو بولیں گے کہ آپ جائیں پلازما سیلز کے پاس اور پلازما سیلز کو بولیں کہ اینٹی باڈیز پروڈیوس کریں۔ تو وہ اینٹی باڈیز جو ہم نے پہلے سے پڑھی کہ جو ہماری باڈی جو ہے وہ اینٹیجن کے خلاف پروڈیوس کرتی ہے، تو یہ جو ہیلپر ٹی سیلز نے پلازما سیلز کو بولا کہ آپ اینٹی باڈیز پروڈیوس کریں۔ یہ جو اینٹی باڈیز ہیں یہ پروڈیوس ہوگی، یہ اس اینٹیجن کے پاس گئی اور اس اینٹیجن کے ساتھ اٹیچ ہو کر اس نے اس اینٹیجن کو جو ہے وہ کل کر دیا، ختم کر دیا۔ تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس کہتے ہیں ہیومرل امیونٹی۔ دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے سیلولر رسپانس، جس کو ہم تھرڈ لائن آف ڈیفense میں جو ہے وہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اب ہمارے پاس آتا ہے سیل میڈیٹڈ امیونٹی، یعنی اس میں اب ہمارے پاس جو ہے وہ تھرڈ لائن آف ڈیفenس سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اب یہ وہ امیون رسپانس ہوگا جو کہ اسپیسیفک ریزسٹنس جو ہے اس کو شو کرے گا۔ اس میں کیا ہوگا کہ اس میں باقاعدہ طور پر جو ہمارے پاس امیون رسپانس ہے وہ اس انفیکٹڈ سیلز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور پھر اس کو جو ہے وہ ڈسٹروائے کریں گے۔ اب کیوں کریں گے؟ تاکہ وہ مزید جو ہے وہ سپریڈ نہ ہو۔ یہ جو امیون رسپانس ہوتا ہے یہ ٹی سیلز کی ڈیولپمنٹ کو ٹریگر کرتا ہے، جو کہ جو ہے تھائمس میں جو ہیں وہ تھائمس سے پروڈیوس ہوتے ہیں اور جاتے ہیں اسپائنل کالم میں اور وہاں پر میچور ہوتے ہیں اور تب جو ہے وہ باڈی جو اینٹیجن ہے اس پر اٹیک کرتے ہیں۔ یہ جو پروسیس ہوتا ہے یہ جو آئیڈینٹیفائی کرنے کا، تو اس سے یہ اس میں جو ہے وہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں۔ اب وہ کس طریقے سے؟ کیونکہ جو ہمارے پاس ٹی سیلز پروڈیوس ہوئے ہیں تھائمس سے تو وہ سرکولیٹ ہوتے ہیں لیمفوئڈ ٹیشوز میں، بلڈ میں، تو اس کے تھرو وہ جاتے ہیں اسپائنل کولم، وہاں سے میچور ہو کر جو ہے پھر سے دوبارہ بلڈ میں آتے ہیں۔ تو اس پروسیس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں جو اینٹیجن ہے، جو فورن اینٹیجن ہے، اس کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنے میں اور اس کو جو ہے پکڑنے میں اور اس کو ختم کرنے میں جو ہے وہ ہمارے پاس بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو امیون رسپانس ہوتا ہے یہ ہیومرل امیون سے جو ہے وہ اسٹرانگر ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے جو ہے جو ہم نے پیچھے جو ہے یہ والا جو ڈائیگرام تھا یعنی ہیومرل رسپانس میں تو ہم نے پڑھ لیا کہ یہ اس طریقے سے ہوگا۔ اب سیلولر رسپانس ہمارے پاس کس طریقے سے ہوگا؟ اب اس میں آیا اینٹیجن، اس نے جو ہے ہمارے پاس ٹیشوز کو جو ہے وہ ڈیمیج کر دیا۔ اب ان ٹیشوز میں جو ہے جو ٹیشوز ڈیمیج ہو گئے تو ان پہ جو ہے ہمارے پاس اینٹیجن پریزنٹنگ سیلز جو ہیں وہ موجود ہوں گے۔ وہ جو اینٹیجن پریزنٹنگ سیلز ہوں گے وہ سگنل کریں گے، جس میں ہمارے پاس میجر ہسٹو کمپیبلٹی کمپلیکس، یعنی اس میں جو ہمارے پاس کمپلیمنٹری سسٹم ہوگا، جو پروٹین سسٹم ہے جو سپورٹیو فنکشن پروموٹ کرتا ہے، وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ اس کی وجہ سے ہمارے پاس جائے گا CD4 سیل۔ اب CD4 سیلز جو ہے یہ ہیلپر ٹی سیلز کو ایکٹیویٹ کریں گے، جو بدلے میں ہمارے پاس جو ٹی سیلز ہیں ان کو جو ہے وہ ساتھ میں ایکٹیویٹ کر دیں گے، یعنی ٹی سیلز کو بھی جو ہے وہ ایکٹیویٹ، دونوں طرف سے وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہمارے پاس ٹی ہیلپر سیلز ہیں یہ بی سیلز میں جائیں گے اور اینٹی باڈیز کی جو ہے یہاں سے فارمیشن جو ہے یہ سٹارٹ ہو جائے گی، یعنی یہ بی سیلز کو ایکٹیویٹ کر دیں گے اور وہ بی سیلز جو ہے دوبارہ سے ہیلپر ٹی سیلز کی مدد سے پلازما سیلز کو بولیں گے کہ آپ اینٹی باڈیز جو ہے اس کو پروڈیوس کرو، تو اس میں اینٹی باڈیز کے تھرو ہو گیا۔ اب یہاں سے جو اس نے ہیلپر ٹی سیلز کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کیا تھا وہ جائے گا میکروفیجز میں۔
وہ میکروفیجز کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرے گا، اور وہ جو میکروفیجز ہوتی ہیں وہ خود بھی اس جائیں گی اور اس اینٹیجن کو انگلٹ کر لیں گی، اور جو ہے ساتھ ساتھ ٹی سیلز کو بھی ایکٹیویٹ کر دیں گی، اور وہ بھی آئے گا اور ان کو جو ہے ان پر اٹیک کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہیلپر ٹی سیلز ہوتے ہیں تو وہ جس طرح ہم نے بات کی کہ میکروفیجز بھی جو ہے ٹی سیلز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہیلپر سیلز ہیں وہ ڈائریکٹلی بھی جو ہے ٹی سیلز کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں، وہ کلر سیلز ہوتے ہیں آتے ہیں اور اینٹیجن کو جو ہے وہ کل کر دیتے ہیں۔ یہ اب ہمارے پاس جو ہے جو سیل میڈیٹڈ رسپانس ہے اور جو اینٹی باڈی میڈیٹڈ رسپانس ہے، تو اب یہ بیسیکلی جو ہے ان کو الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر جو ہے ہمارے پاس یہ جو بی سیل سے جو ہے اینٹی باڈیز بننے کا سفر ہے، جب ہم اس کو الگ سے پڑھتے ہیں تو اس کو ہم اینٹی باڈی میڈیٹڈ رسپانس کہتے ہیں، یعنی اس کے نتیجے میں جو ہے ہمارے پاس اینٹی باڈیز پروڈیوس ہوتی ہیں، اور جو سیل میڈیٹڈ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں سیلز جو ہیں وہ پروڈیوس ہوتے ہیں اور وہ ٹارگٹ سیلز پہ جاتے ہیں اور اس جو اینٹیجن ہے اس کو کل کرتے ہیں۔ اب اینٹیجن جس طرح ہم نے اینٹیجن پریزنٹنگ سیلز کی بات کی، تو اب یہ ہمارے پاس ہیلپر ٹی سیلز اور سائٹوٹاکسک ٹی سیلز، یعنی یہ جو ہمارے پاس وہ جو کمپلیمنٹری سسٹم تھا وہ ہیلپر ٹی سیلز، اب یہ بدلے میں کیا کریں گے، یہ جو ہمارے پاس افیکٹر سیلز ہیں یہ ان کو ایکٹیویٹ کریں گے، اور ساتھ میں میموری سیلز کو۔ اب یہ میموری سیلز وہ سیلز ہوں گے جو کہ ہمارے پاس اس اینٹیجن کو یاد رکھیں گے کہ اگر فیوچر میں کبھی یہ اینٹیجن دوبارہ آیا تو اس کو پہچاننے میں جو ہے وہ ایزی ہو جائے گا۔ تو یہ بیسیکلی جو ہمارے پاس ہیلپر ٹی سیلز ہیں یہ اس کو پروڈیوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سائٹوٹاکسک ٹی سیلز ہیں، یعنی جو پروٹین سے ریلیٹڈ ہے، جو ٹی سیل سے ریلیٹڈ ہے، یہ ہمارے پاس جو ہے یہ بھی سائٹوٹاکسک ٹی سیلز کو پروڈیوس کریں گے اور میموری سیلز کو پروڈیوس کریں گے۔ اب یہ ڈفرینٹ سیلز ہمارے پاس پروڈکشن ان کی ہوگی، یہ ٹارگٹ سیل پر جائیں گے اور اس کو کل کر دیں گے۔ بی سیلز میں بیسیکلی بی سیلز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ جو بی سیلز ہوتے ہیں وہ ہیلپر ٹی سیلز کی مدد سے یعنی سینسٹائز ہو کر جو ہے وہ ہیلپر ٹی سیلز کی مدد سے ہمارے پاس جو ہے میموری سیلز اور افیکٹر سیلز جو ہیں وہ یوز کریں گے۔ اس کے نتیجے میں جو ہمارے پاس ہیلپر ٹی سیلز ایکٹیویٹ ہوں گے وہ جائیں گے پلازما سیلز کے پاس اور ان کو بولیں گے کہ آپ اینٹی باڈیز جو ہیں ان کو پروڈیوس کریں۔ وہ اینٹی باڈیز ٹارگٹ پہ جائیں گی اور جو ہمارے پاس جو مقصد ہے ان کی انیکٹیویشن کرنا، ان کی ڈسٹرکشن کرنا، تو وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب ہیومرل ورسز سیل میڈیٹڈ امیونٹی، یعنی اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ فرق کیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہیومرل ہوتی ہے وہ تیز ہوتی ہے، اینٹی باڈیز جلدی پروڈکشن ہوتی ہے، سیلز کی پروڈکشن جو ہے یہ ڈیلے ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے ہمارے پاس بی سیلز جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں اور اینٹی باڈیز، اور اس میں ہمارے پاس بیسیکلی سائٹوکائنز کی سیکریشن ہوتی ہے۔ بی سیلز جو ہیں وہ اسی جنریٹ ہوتے ہیں اور بون میرو جو ہم نے اسپائنل کالم ہم نے پڑھا اس میں ہی میچور ہوتے ہیں، لیکن ٹی سیلز جو ہیں یہ جنریٹ ہوتے ہیں بون میرو میں اور میچور ہوتے ہیں تائمس میں۔ اچھا سوری، میں اس ٹائم پہ میں کنفیوز ہو گئی تھی تو میں نے یہ الٹا پڑھ لیا تھا، لیکن اب یہاں پر آپ لوگ یہ پوائنٹ جو ہے وہ صحیح کر لیں کہ جو ٹی سیلز ہوتے ہیں یہ بون میرو سے جنریٹ ہوتے ہیں، یعنی اسپائنل کالم سے جنریٹ ہوتے ہوئے پھر یہ تھائمس میں آتے ہیں اور یہ وہاں پر جو ہے وہ میچور ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پیتھوجنس ہیں، تو ان کا جو پروٹیکشن ہوتی ہے وہ ایکسٹرا سیلولر پیتھوجنس کے خلاف ہوتی ہے، یعنی اینٹیجن آتا ہے اس کے خلاف اینٹی باڈیز بنتا ہے۔ اور یہ جو سیل میڈیٹڈ ہوتے ہیں یہ انٹرا سیلولر پیتھوجن، یعنی یہ سیلز کے اندر پیتھوجن جو ہے وہ آیا ہوا ہے، یا وہ جو ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جو سیلز جو ہے وہ سیل ٹو سیل سگنلنگ نہیں کرتا، وہ کینسر سیلز بن جاتا ہے، وہ اپنی میوٹیشن جو ہے وہ خود ہی کاز کرتا ہے۔ یہ بیسیکلی یہ ہمارے پاس وہ پیتھوجنز ہوتے ہیں جو انٹرا سیلولر ہوتے ہیں، تو وہ سیل میڈیٹڈ امیونٹی۔ اسی طرح جو ہے ہمارے پاس اینٹی باڈیز بنتی ہیں، سیل میڈیٹڈ میں اینٹی باڈیز نہیں بنتی۔ اس میں ہمارے پاس ہیلپر ٹی سیلز شامل ہوتے ہیں، اور یہ اس میں ہمارے پاس CD4 اور CD8 سیلز شامل ہوتے ہیں۔ اس میں جو کینسر سیلز ہیں ان کو ہم ایلیمینیٹ اس ہیومن امیونٹی سے نہیں کر سکتے، سیل میڈیٹ سے ہم اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہمارے پاس جو ہے یہ جو ہیومن امیونٹی ہے وہ گرافٹ ریجیکشن
یعنی جو ہمارے پاس ٹیشو ڈسپلیسمنٹ جس طرح کے پروسیسز ہوتے ہیں تو یہ ان میں انوالو ہوتے ہیں، یعنی جو ہمارے پاس ٹیشو ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے یہ ہیومرل ان کی وجہ سے جو امیون رسپانس شو ہوتا ہے تو وہ ہیومرل امیونٹی شو کرتی ہے، اور جو ہمارے پاس آرگن ٹرانسپلانٹ ریجیکشن کے ٹائم جو امیون رسپانس شو ہوتا ہے تو وہ سیل میڈیٹیڈ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا جو مین فنکشن ہے وہ ایکسٹرا سیلولر بیکٹیریا سے خود کو حفاظت کرنا، اور سیل میڈیٹیڈ کا مین فنکشن ہے انٹرا سیلولر بیکٹیریا سے خود کو جو ہے وہ حفاظت میں رکھنا۔ یہ ہمارے پاس وہی چیزیں ہیں جو ڈفرینٹ، جس میں ہیومرل امیونٹی میں جو ہے ہم بی لیمفوسائٹ انوالو ہوتے ہیں، سیل میڈیٹڈ میں ٹی سیل، یہ بون میرو میں پروڈیوس اور میچور ہوتے ہیں، لیکن جو ٹی سیلز ہیں وہ بون میرو میں پروڈیوس ہوتے ہیں، تھائمس گلینڈ میں میچور ہوتے ہیں۔ اس میں جو ہے ہمارے پاس اینٹی باڈیز فارمیشن ہوتی ہے، اس میں نہیں ہوتی ہے، یعنی یہ وہی سلائیڈ ہے جو کہ سلائیڈ میں دوبارہ سے ریپیٹ کی گئی ہے۔ اب میں نے اس کو ریموو نہیں کیا کیونکہ یہ اوتھینٹک سلائیڈ تھی، اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے، تو یہ دونوں تقریباً جو ہے وہ سیم ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو ہمارے پاس اسپیسیفسٹی ہے، جو میموری ہے، اور جو ٹالرنس ہے امیونٹی کی، تو اب ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ تو جو امیونٹی ہے اس میں جو اسپیسیفسٹی ہوتی ہے تو یہ ہمارے لیے اس لیے فائدہ مند ہوتی ہے کہ اس میں ہمیں اسپیسیفک پیتھوجنس کو پہچاننے میں جو ہے وہ ایزی ہو جاتا ہے۔ میموری سیلز جو بن رہے تھے وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ فاسٹر بھی ہوتے ہیں، اسٹرانگر بھی ہوتے ہیں، تو وہ انکاؤنٹر بھی جلدی کرتے ہیں، یعنی یہ اس اینٹیجن کو کل بھی جلدی کرتے ہیں۔ دوسرا یہ جو ہے اس اینٹیجن کو یاد رکھتے ہیں تاکہ اگر فیوچر میں وہ دوبارہ آئے تو ان کے خلاف وہ اور مضبوطی سے ریئیکشن کرے۔ اور ٹالرنس ہمارے پاس جو ہے یہ ہمارے امیون سسٹم کو جو ہے وہ پریونٹ رکھتی ہے جو کہ ہمارے باڈی کے اپنے ٹیشوز پہ وہ اٹیک نہ کرے، یعنی یہ جو ٹالرنس ہے یہ باڈی کو بیسیکلی یہ بات سمجھاتی ہے کہ یہ آپ کا اپنا سیل ہے اور یہ جو ہے اینٹیجن ہے، تو آپ اینٹیجن پر حملہ کرو اور آپ اس اپنے سیلز پہ حملہ مت کرو۔ جو ہمارے پاس آٹو امیون ڈس آرڈر ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ٹالرنس پر ہوتے ہیں، ان میں ٹالرنس بالکل ختم ہو جاتا ہے، تو اس میں جو ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے وہ اینٹیجن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے صحیح والے سیلز کو بھی جو ہے وہ اٹیک کرنا شروع کرتا ہے، وہ آٹو امیون ڈس آرڈرز میں آتا ہے۔ اس وجہ سے ٹالرنس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم اسپیسیفسٹی کی ڈیٹیل پڑھیں تو یہ جو ہے ہمارے پاس اس میں ٹی سیلز اور بی سیلز انوالو ہوتے ہیں، کیونکہ جو ہم نے اسپیسیفک ریزسٹنس کی بات کی تو وہ تھرڈ لائن آف ڈیفنس سے جو ہے وہ ڈینوٹ ہوتے ہیں، یعنی یہ جو ہے ہمارے پاس ٹی سیلز اور بی سیلز تھرڈ لائن آف ڈیفنس میں جو ہے یہ شامل ہیں۔ جو ٹی سیلز اور بی سیلز ہیں ان کے اپنے ریسیپٹرز ہوتے ہیں جو کہ اس اینٹیجن کے ساتھ بائنڈ ہو جاتے ہیں، یعنی اس دشمن کو جو ہے ختم کرنے کے لیے پہلے اس دشمن کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور پھر جو ہے اس پر اپنا جو ایکشن ہے وہ پرفارم کرتے ہیں، چاہے تو وہ اینٹی باڈی ہیومرل امیونٹی ہو گئی، یعنی جو اینٹی باڈی میڈیٹڈ امیونٹی ہے، اور یا جو ہمارے پاس جو سیل میڈیٹڈ ہے، تو یہ دونوں بی سیلز اور ٹی سیلز جو ہیں یہ بیسیکلی اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ جو امیونولوجیکل میموری ہوتی ہے یہ وہ میموری سیلز ہوتے ہیں جن کا جو اٹیک کا طریقہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ ہوتا ہے، یعنی وہ بہت جلدی سے اپنے دشمن کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ اب جب دشمن کا ان کا ساتھ جو ہے پہلی دفعہ انٹریکشن آ گیا، ان کا انکاؤنٹر ہو گیا، تو یہ جو امیون سسٹم ہے یہ میموری سیلز کو پروڈیوس کرتے ہیں۔ ان میموری سیلز میں ہمارے پاس جو ہے لانگ لیو میموری کیپیبلٹی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ اپنے دشمن کو یاد رکھتے ہیں، اور اگر فیوچر میں یہ دشمن جو ہے یہ دوبارہ سے جو ہے باڈی میں آ جائے تو یہ اس کے خلاف جو ہے وہ باڈی میں جو ہے مزید اسٹرانگر رسپانس جو ہے وہ اس کے خلاف شو کر سکے گی۔ اب ہمارے پاس ٹالرنس کی بات ہم نے کر دی۔ ٹالرنس ہمارے پاس جو ہے بیسیکلی امیون سسٹم کو یہ بات سمجھانا کہ ہمارے پاس یہ ہمارے اپنے ٹیشوز ہیں اور یہ باہر کے ٹیشوز ہیں، اس بات کو سمجھانا۔ اور اگر کبھی یہ جو امیونولوجیکل ٹالرنس ہے اگر یہ ختم ہو جائے تو یہ آٹو امیون ڈس آرڈرز جو ہیں یہ کاز کرتے ہیں۔ آٹو امیون ڈس آرڈرز میں جو ہے باڈی جو ہے وہ اپنے ہی سیلز پر اٹیک کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتی ہے۔ اب بیسیکلی
पहले हम एंटीजन की बात करते हैं। एंटीजन कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो कि इम्यून सिस्टम को जो है उसको इस बात के लिए मजबूर करे ताकि वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करे, क्योंकि जब एंटीजन आएगा तो उसी के जवाब में एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकती हैं। एंटीजन कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, वो प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, वो पॉलीसेकेराइड्स भी हो सकते हैं, वो लिपिड्स भी हो सकते हैं, यानी कोई भी बाहर का सब्सटेंस जो कि एनवायरनमेंट से जो है वो बॉडी में आ गया है, केमिकल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, जो भी हैं हमारे पास। अब आते हैं जो बॉडी उसके ख़िलाफ़ किस तरह के रिस्पॉन्स शो करती है। बॉडी जो है उस एंटीजन को पहचान लेती है, उसके जो एपिटोप्स होते हैं यानी उनके जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं उसके तौर पर जो है बॉडी एंटीजन को पहचान लेती है। ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि मॉलिक्यूल्स को जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती हैं, उनमें हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स जो कि स्टेबल होते हैं यानी वो अपनी डेफिनेट शेप मेंटेन रखते हैं, वो मॉलिक्यूलर मास से वो लार्ज मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर मास 5000 से 1,00,000 डेल्टन्स में हो, या वो मॉलिक्यूल जो स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स हों जिनमें डिफरेंट शेप्स होते हैं, डिफरेंट सब यूनिट होते हैं। तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स की जो है इफेक्टिव ये एंटीजन्स के बारे में जो प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो बेसिकली इस क्राइटेरिया पे जो है वो मुश्तमिल होती हैं। अब एंटीबॉडीज़ जो है ये प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, जिस तरह हमने ह्यूमरल इम्यूनिटी में पढ़ा था ना कि बी सेल्स जो हैं हेल्पर टी सेल्स की मदद से प्लाज्मा सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और एंटीबॉडीज़ को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इनमें हमारे पास शुगर चेन्स जो हैं अमाइनो एसिड्स के साथ अटैच होती हैं। जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बेसिकली हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, यानी इसमें जो प्रोटीन्स हैं जो अमाइनो एसिड जिस तरह हमने पढ़ा है, अमाइनो एसिड जो हैं वो मिलकर पेप्टाइड्स बनाती हैं। पेप्टाइड्स की लॉन्ग चेन्स जो है पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं, यानी वो प्रोटीन्स होती हैं। जब ये शुगर चेन्स के साथ अटैच हो जाए ये एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, तो एंटीबॉडीज़ हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन भी होते हैं। ये बी सेल्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, एंटीजन स्पेसिफिक होता है और अपने दुश्मन को चारों तरफ से घेर कर जो है वो उसको अटैक कर देता है। इसका जो फंक्शनल यूनिट है वो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी जो हमारे पास IgE है, IgA है, IgD है, IgG है, तो ये सारे उसके इम्यूनोग्लोबुलिन है यानी उसके हिस्से हैं जो कि डिफरेंट जगहों पे जो है वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब इसका जो है एंटीबॉडी का जो शेप होता है वो वाई शेप होता है। इसमें हमारे पास जो है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं ये हमारे पास होती हैं। इसमें जो आपको जो ये चेन नज़र आती हैं तो ये हमारे पास वो हैवी चेन्स होती हैं और एक हमारे पास जो है ये वाइट चेन्स होती हैं। ये जो इनके सर हैं इनके ये जो है हमारे पास एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं हमारे पास, जिस पर एंटीजन को अटैच करके ये दुश्मन को पकड़ लेते हैं और अपने जो है वो करते हैं। जो हमारे पास 2 लाइट चेन्स हैं ये आइडेंटिकल है यानी सेम है। ये हमारे पास जो है कापा हो सकता है या लिम्डा हो सकता है, यानी ये हमारे पास जो है डिफरेंट टर्म्स में हम इसको डिनोट कर सकते हैं। जो 2 हैवी चेन्स हैं वो भी आइडेंटिकल होती हैं और वो एंटीबॉडीज़ के क्लासेस बेसिकली शो करती हैं, जो हमने IgG, IgM, IgA पढ़ा। तो जो लाइट चेन्स होती हैं तो ये कापा और लम्डा के टाइप्स में हमारे पास होती हैं, यानी ये छोटे पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं जिनमें अप्रॉक्सीमेटली 220 अमाइनो एसिड्स होते हैं। हमने पढ़ा ना कि एंटीबॉडी जो है वो शुगर मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स के अटैच होने का नाम है, यानी ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। तो अब ये जो हमारे पास लाइट चेन्स हैं ये कापा और लम्डा को शो करते हैं, यानी इसमें हमारे पास छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगे जो 220 अमाइनो एसिड से बने होंगे। जो कापा और लम्डा लाइट चेन्स हैं उनके अंदर जो है वेरिएबल रीजन है और कांस्टेंट रीजन है, जो कि पिछले डायग्राम में जो है वो क्लियरली जो है वो शो किया गया है कि जो हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट चेन्स हमारे पास हैं। ये जो है हमारे पास कांस्टेंट चेन्स हैं और ये हमारे पास वेरिएबल चेन्स हैं जो कि आपको यहाँ से नज़र आ रहे होंगे।
تو یہ وہ ویریبل ریجن ہوتا ہے جو کہ اسپیسیفک اینٹیجن کی بائنڈنگ کے لیے جو ہے یہ ذمہ دار ہوتا ہے، یعنی یہ جو ہے ہمارے پاس ویریبل چین ہے، یہاں پر ہمارے پاس اینٹیجن جو ہے اس کی بائنڈنگ ہوگی۔ اب ہیوی چین کیا ہے؟ ہیوی چین جو ہے وہ ہمارے پاس اینٹی باڈی کی کلاس بتائیں گے کہ یہاں پر کون سی اینٹی باڈی ہے، چاہے وہ آئی جی جی ہے، آئی جی ایم ہے، آئی جی اے ہے، آئی جی ڈی ہے یا آئی جی ای ہے۔ اب جہاں پر اس کے کنٹراسٹ میں جو لائٹ چینز تھی ان میں چھوٹے اسمال پولی پیپٹائڈ چینز تھے، اب اس میں بڑے آ گئے ہیں جس میں 440 سے 550 تک امائنو ایسڈز ہوتے ہیں۔ اب ہر ایک ہیوی چین میں ہمارے پاس ایک ویریبل ریجن ہوتا ہے اور سیورل کانسٹنٹ ریجنز ہمارے پاس ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ لوگ اس کے یہاں سے اندازہ لگائیں تو یہ جو لائٹ چینز ہم نے پڑھا تو یہ اس کا جو ہے ویریبل تھا، تو وہاں پر اینٹیجن تھا۔ اب ہیوی چین میں بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ویریبل اور کانسٹنٹ دونوں ہیں، تو اب یہ جو ویریبل سائڈس ہیں تو یہ اینٹیجن کو جو ہے ادھر بائنڈ کریں گے۔ اچھا، تو یہ جو کانسٹنٹ ریجن ہوتے ہیں ہیوی چین کے، یعنی اس کو ہم ایف سی ریجن بولتے ہیں، یہ دوسرے امیون سسٹم کے پارٹس کے ساتھ، یعنی جو کمپلیمنٹ پروٹینز ہو گئے، سیل سرفیس ریسیپٹرز ہو گئے، تو یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن جو ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جنرل سٹرکچر۔ اب جنرل سٹرکچر جو ہے ہمارے پاس اینٹی باڈیز جو ہے وہ بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں، یہ ایک وائی کی شیپ جو ہے وہ ہمیں دیتے ہیں، جس میں ہمارے پاس ویریبل ریجنز ہوتے ہیں، کانسٹنٹ ریجنز ہوتے ہیں۔ اس میں ٹوٹل ہمارے پاس 110 سے 130 امائنو ایسڈز ہوتے ہیں، جن میں ہمارے پاس ملینز آف اینٹی باڈیز جو ہیں ان کے سلائٹلی ڈفرینٹ ٹپ سٹرکچرز ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ اینٹیجن بائنڈنگ سائٹس ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ان کے ویریبل ریجن ہوتے ہیں تو یہ اس میں ہمارے پاس لائٹ چین بھی آتی ہیں اور ہیوی چینز بھی آتی ہیں، جس طرح ہم نے جو ہے ویریبل چینز یہاں پر پڑھے تھے۔ اب ہمارے پاس اینٹیجن جو ہے یہ اینٹی باڈیز کے ساتھ اٹیچ کس طریقے سے ہوتا ہے، جس طرح ہمارے پاس لاک ان کی ماڈل ہوتا ہے تو اس میں اینٹیجن کے جو ہے یہ ڈفرینٹ شیپس ہیں اور اسی کے اکارڈنگ جو ایکٹیو بائنڈنگ سائڈز ہے، یعنی جو اینٹیجن بائنڈنگ سائڈز ہے وہ اسی کے شیپ کی طرح ہوگی اور اینٹیجن آ کر اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، جس طرح ہمارے پاس ایک لاک اور کی ہوتا ہے۔ اب اینٹی باڈی آئسوٹوپس، یعنی یہ وہ ویرائٹیز ہوتی ہیں، جس طرح ہم نے جو ہے وہ ہیوی چینز کے بارے میں پڑھا کہ یہ ڈفرینٹ اینٹی باڈیز کو شو کرتی ہیں، تو یہ وہ ویرائٹیز ہوتی ہیں، یہ وہ آئسوٹوپس ہوتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ کلاس آف اینٹی باڈیز کو شو کریں گے۔ تو وہ ہمارے پاس آئی جی اے ہے، آئی جی ڈی ہے، آئی جی ای ہے، جی ہے اور آئی جی ایم ہے۔ ان کے جو ہے اسٹرکچر پر اور ان کے امیون سسٹم پر وہ ہمارے پاس بائنڈنگ سائٹ سے جو ہے وہ ہٹ کر، یعنی یہ جو ہے ہمارے پاس ڈفرینٹ اینٹی باڈیز کی کلاسز کو شو کرتی ہیں۔ اب آئی جی اے جو ہے یہ ہمارے پاس 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں۔ اب یہ میوکوزل ایریاز میں پائے جاتے ہیں۔ میوکوزل ایریاز ہر اس جگہ پر ہوں گے جہاں پر ہمارے پاس ٹریکٹس جو ہے یہ انوالو ہوتے ہیں۔ ان کا جو کام ہوتا ہے وہ بیکٹیریا کو کولونائزیشن سے روکنا، اس کے علاوہ یہ سلائیوا میں، ٹیئر میں، بریسٹ ملک میں بھی پروڈیوس ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے اس کو کالونی میں چینج ہونے سے وہ پریونٹ کرتا ہے، یعنی اس کی گروتھ کو سٹاپ کرتا ہے۔ جو آئی جی ڈی ہے اس کی ایک ہی ٹائپ ہے، یہ جو ہے ہمارے پاس بی سیلز جو ہے ریسیپٹرز ہیں، یہ جو کہ ہمارے پاس اینٹیجنز جو ہے تو یہ جو ہے اینٹیجنز کی طرف ایکسپوز نہیں ہوتے، جن کی وجہ سے ان کا جو کام ہوتا ہے وہ بھی ہمارے پاس جو ہے لیس ڈیفائن ہے، یعنی ان کا اتنا زیادہ کام نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس آتا ہے آئی جی ای۔ اب یہ الرجنز، یعنی یہ الرجنز یہ وہ جو ہے ٹائپ آف ہمارے پاس لیونگ مائکروبز ہیں جو کہ الرجی کو جو ہے یہ کاز کرتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ہمارے پاس ہسٹامین جو ہے ایک الرجن ہمارے پاس سبسٹانس ہے جو الرجی کے نتیجے میں ہمارے پاس ماسٹ سیل اور بیزوفل سیل سے جو ہے یہ ریلیز ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاس آئی جی ای ہے
تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس الرجی میں جو ہے یہ انوالو ہوتی ہے۔ اب ہمارے پاس آتا ہے IgG۔ اب اس کے جو ہے ہمارے پاس 4 ٹائپس ہیں، جو میجورٹی آف اینٹی باڈی امیونٹی ہے پیتھوجنس کے خلاف، تو یہ اسی IgG کے طور پر جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو IgG ہے یہ فرسٹ اینٹی باڈی ہوتی ہے جو کہ جو ہے پیتھوجنس کے لیے جاتی ہے اور اس پہ اٹیک کرتی ہے۔ دوسرا اس کی ایک اور خاصیت ہے کہ یہ جو ہے پلیسنٹا کو جو ہے یہ کراس کر سکتی ہے۔ یہ جو IgE، IgG اور IgM ہے، ان تینوں کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم ہائپر سینسیٹیوٹی کے ٹاپک میں ہم پڑھیں گے تو اس میں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ تو اب IgM جو ہے یہ بھی بی سیلز پہ ایکسپریس ہوتا ہے۔ اب یہ وہ سیلز ہوگا جو کہ بی سیلز کے جو ہے پیتھوجنس کی طرف جو ہے وہ ایکسپوزڈ ہوگا، تو جب بھی کوئی پیتھوجن آئے گا تو یہ جو IgM ہوگا یہ ریڈی اسٹینڈ بائی کھڑا ہوگا اور جائے گا اور اس اینٹیجن کو جو ہے وہ قتل کر دے گا، یعنی کل کر دے گا، ڈسٹروائے کر دے گا۔ اب ان کے فنکشنز کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے تو یہی ہے کہ پریونٹ کرتا ہے پیتھوجنس کو تاکہ وہ سیلز کو ڈیمیج نہ کرے، ان کے ساتھ بائنڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو پیتھوجنس کے ریموول ہوتا ہے اس کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے، یعنی یہ اس کو کل کر دیتا ہے، پھر یہ میکروفیجز کو بلاتا ہے کہ ان کو کھا لو اور ان کو جو ہے وہ ختم کر دو۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ پیتھوجنس کی ڈسٹرکشن کرتا ہے، یہ ساتھ ساتھ کمپلیمنٹری سسٹم جو ہمارے پاس پروٹین سسٹم ہے یہ اس کو بھی ایکٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ بھی آؤ اور اس پیتھوجنس کو جو ہے یہ اس کو ڈسٹرکٹ کر دو۔ اب ہم پڑھیں گے ہائپر سینسیٹیوٹی۔ اب ہائپر سینسیٹیوٹی ہمارے پاس جو ہے وہ بیسیکلی 4 ٹائپس آف ہمارے پاس الرجی ہے۔ ہائپر سینسیٹیوٹی ہمارے پاس ہوتی کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ایک ریئیکشن ہے، یعنی یہ وہ ریئیکشن ہے جو کہ ڈیزائریبل نہیں ہے، یعنی یہ ہمارے امیون سسٹم کا جو ہے نارمل ریئیکشن نہیں ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب ہمارے پاس امیون سسٹم جو ہے وہ ایک انڈیزائریبل امیون ریئیکشن کو جو ہے وہ شو کرے۔ ہائپر سینسیٹیوٹی تب کاز ہوتی ہے جب ہمارے پاس ایک سینسیٹائز پرسن جو ہے وہ دوبارہ سے اس الرجن، اب الرجن کیا ہوتی ہے؟ جو کہ الرجی کاز کرتی ہے، تو جب وہ دوبارہ سے اس کے طرف ایکسپوز ہو جاتا ہے تو وہ ہائپر سینسیٹیوٹی ہوتی ہے۔ ہائپر سینسیٹیوٹی امیون سسٹم کا اوور ریئیکشن شو کرنا، جو ہے اینٹیجن کی طرف اوور ریئیکشن شو کرنا، یہ ایک اینٹیجینک رسپانس ہوتا ہے۔ یعنی نارملی جب ہماری باڈی میں اینٹیجن آتا ہے اس کے خلاف باڈی جو ہے امیون رسپانس شو کرتی ہے تو وہ نارمل ہوتا ہے، لیکن جب اس کے خلاف باڈی جو ہے وہ نارمل رسپانس شو کرے، یعنی بہت زیادہ ہائی رسپانس شو کرے، یعنی جو اوور رسپانس ہوتا ہے، تو وہ ہمارے پاس ہائپر سینسیٹیوٹی ہوتی ہے۔ اس کے یہ جو 4 ٹائپس ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، جس میں جو پہلے 3 ہیں یعنی اس میں اینٹی باڈیز انوالو ہوں گے، اینٹی باڈیز کے تھرو ہائپر سینسیٹیوٹی جو ہے اس کو جو ہے وہ ہم ریلیٹ کریں گے۔ اور ٹائپ 4 میں ہمارے پاس جو ہے سیل میڈیٹڈ، یعنی اس میں جو سیل میڈیٹڈ سیلز ہم نے پڑھے، ٹی سیلز اور بی سیلز، یہ ہائپر سینسیٹیوٹی ریئیکشن کو جو ہے یہ کاز کریں گے۔ تو ابھی ہم اس کو 1 بائی 1 جو ہے وہ ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اینافائلیکٹک ریئیکشن کی بات کرتے ہیں۔ یہ ٹائپ 1 ہائپر سینسیٹیوٹی ہوتا ہے، اور یہ آپ لوگوں نے اپنی لائف میں جو ہے کہیں نہ کہیں یہ جو پیشنٹ ہے اس کو آپ نے دیکھا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے ہمارے پاس یہ جو ہائپر سینسیٹیوٹی ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ ہم اینافائلیکٹک ریئیکشن بھی بولتے ہیں، اور اس کو جو ہے پھر ہم الرجی بھی بولتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کے طرح کے پیشنٹ جو ہے وہ آپ لوگوں نے بہت دیکھے ہوں گے۔ یہ جو ہے ہمارے پاس تقریباً 2 سے 30 منٹ، MCQs نوٹ کر لیں، 2 سے 30 منٹ جو ہے جب الرجن آ جاتا ہے اس 2 سے 30 منٹ کے اندر جو ہے یہ ہائپر سینسیٹیوٹی کاز ہو جاتی ہے۔ اب اس میں IgE انوالو ہوتا ہے۔ یہ جو IgE ہوتا ہے یہ اینٹیجن کا اس کے ساتھ جو ہے ایک طرف ریئیکشن آتا ہے۔ اچھا، اب بیسیکلی جو ہے اس کی ایک سٹوری ہے۔ یہ جو سٹوری ہے یہ کیا ہے کہ اینٹیجن آیا، IgE پروڈیوس ہوا، وہ IgE اس دشمن کو تو کچھ نہیں کہتا، وہ جاتا ہے بیزوفلز اور ماسٹ سیلز کے پاس اور ان کو بولتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہسٹامین جو ہے وہ ریلیز کرو۔ اس ہسٹامین جو ہے اب وہ کس طریقے سے ریلیز کریں گے
کہ وہ جو ہمارے پاس IgE جو ہے وہ بیزوفل اور ماسٹ سیلز کے پاس گئے ہیں تو یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو جائے گا، تو یہ ایک طرح سے جو ہے وہ ان کو گلے لگا لے گا، یعنی بیزوفلز اور ماسٹ سیلز کو یہ ان کو گلے لگا لے گا، وہ ایک کمپلیکس بن جائے گا۔ اب جو اینٹیجن جس کا پہلا انٹریکشن آیا اور اس کے رسپانس میں IgE پروڈیوس ہوئی، اب جو دوسرا انٹریکشن ہوگا وہ اینٹیجن آئے گا اور وہ بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ چپک جائے گا، یعنی ان کو گلے لگا لے گا۔ اب اس کے نتیجے میں جو یہ بیزوفلز اور یہ جو ماسٹ سیلز ہوں گے یہ برسٹ کر جائیں گے، اور اس میں کیا ہوگا کہ اس میں ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے گرینیولز پروڈیوس ہوں گے۔ ان گرینیولز کی جو ہے پروڈکشن سے ہمارے پاس ہسٹامین، لیوکوٹرینز اور پروسٹاگلینڈنز جو ہیں وہ پروڈیوس ہوں گے۔ تو اب وہ جب پروڈیوس ہوئے تو اب یہ جو ہمارے پاس میڈیٹڈ سیلز پروڈیوس ہوئے تو اب یہ جائیں گے اور اس اینٹیجن کو جو ہے یہ ختم کر دیں گے۔ اب اس میں ہمارے پاس مزید ویسکولر پرمیبلٹی زیادہ ہو جائے گی، ویزوڈائلیشن زیادہ ہو جائے گا، برونکو کنسٹرکشن ہو جائے گی، تو یہ ان کے سپورٹیو فنکشنز ہیں۔ لیکن جو مین سٹوری میں نے آپ کو سکھائی ہے تو یہی سٹوری آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے تو آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اس کو ہم الرجی بھی کہتے ہیں، کیمیکل میڈیٹرز اس میں جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو ابھی ہم نے جو کہانی پڑھی ہے اب ہم اس کو اپنے سلائیڈز کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کریں گے۔ تو اینافائلیکٹک ریئیکشن جو ہے لوکل ریئیکشن، یعنی یہ وہ ریئیکشن ہوتا ہے جو کہ ہماری اسکن اور میوکوزا پہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ دکھ رہا ہوتا ہے۔ اب سسٹمک ریئیکشن یہ وہ ریئیکشن ہوتا ہے جو کہ ہم فار ایگزامپل اگر پینیسلین ایڈمنسٹر ہوا ہے تو ود ان منٹس اب باڈی کے اپنے سسٹم میں کیا ہوگا۔ لوکل ریئیکشن میں تو اسکن پر ہم دیکھ لیں گے کہ اسکن پر جو ہے اچانک سے دانے نکل آئیں گے، ریڈ ہو جائے گی، جو بھی ہمارے پاس اس ریئیکشن سے ریلیٹڈ سمٹمز ہیں وہ شو ہو جائیں گے۔ اب سسٹمک ریئیکشن میں جو ہے اگر پینیسلین اس کو جو ہے وہ ایڈمنسٹر ہو گیا ہے تو ود ان منٹس ایچنگ، ریڈنگ آف اسکن، بریتھنگ پرابلم، ایبڈومینل پین، وامٹنگ، ڈائریا یہ ہمارے پاس سٹارٹ ہو جائے گا۔ اور اسی کچھ منٹس میں اگر ایمرجنسی ٹریٹمنٹ نہ دی گئی تو ڈیتھ بھی کاز ہو سکتی ہے۔ وہ کیونکہ اس میں ہمارے پاس جو ہے سرکولیشن، اس میں جو ہمارے جو ویسلز ہوتے ہیں یہ کانسٹرکٹ ہوتے ہیں، کولیپس ہو جاتے ہیں، تو اگر وہ زیادہ دیر تک کولیپس رہے تو وہ بریتھنگ جو ہے وہ سٹاپ ہو جائے گی اور ڈیتھ کاز ہو سکتی ہے۔ دوسرا جو بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ اس کولیپس کی وجہ سے مکمل جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس وہ کیمیکل میڈیٹرز جس طرح میں نے آپ کو سٹوری کہ وہ برسٹ ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ہسٹامین اور لیوکوٹرینز اور یہ سارے پروڈیوس ہوتے ہیں۔ اب ان کے اپنے اپنے کام ہیں، جس میں ہسٹامین جو ہوتا ہے وہ اب یہ ریئیکشن کاز ہو رہا ہے تو یہ اسموتھ مسل کانٹریکشن جو ہے یہ سٹارٹ کر دے گا، اسموتھ مسلس جو ہے جو ہمارے پاس برونکائل کانسٹرکشن ہے وہ سٹارٹ کر دے گا، اور ہمارے پاس جو ہے دوسرا یہ لیوکوٹرینز کو جو ہے وہ ریلیز کرنا شروع کر دے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے لیوکوٹرینز اس اینٹیجن کو جو ہے وہ کل کرنے کی بھی کوشش کرے گی اور اپنے باڈی جو ہے اس کو دوبارہ سے اپنی طرف جو ہے وہ ریسٹور کرنے میں بھی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس جو ہے سیروٹونین، تھرومبوکسن، پلیٹلیٹ ایکٹیویٹنگ فیکٹرز یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس انوالو ہوتی ہیں، اور اب ان کا فنکشن جو ہے تقریباً سب کا ایک جیسا ہوگا، مسل کانٹریکشن زیادہ کرنا، ویسکولر پرمیبلٹی کو انکریز کرنا۔ اب ہمارے پاس جو ہے یہ دو میکینزم سے ہوتا ہے۔ اب جب فرسٹ میں جب اینٹیجن آیا اور اس میں جو ہے اینٹی باڈی ای پروڈیوس ہوا اور وہ چلا گیا بیزوفل اور ماسٹ سیل کے پاس اور خود جو ہے ان سے جا کر جو ہے وہ اٹیچ ہو گیا، تو اب دوسری دفعہ جب انٹریکشن ہوا تو وہ IgE بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، یعنی وہ جو کمبینیشن بن گیا اس الرجن کا، IgE، ماسٹ سیل اور بیزوفل کا، تو اب یہ کیا کریں گے کہ یہ گرینیولز پروڈیوس کریں گے، یعنی یہ جو گرینیولز ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ گرینیولز جو ہے وہ بن جاتے ہیں،
تو اب اس اسٹیج تک ہم اس کو امیجیٹ فیز بولتے ہیں اور یہ ہمارے پاس 1 اور 2 منٹ کے درمیان ہوتا ہے۔ اب وہ جو برسٹنگ فیز ہے یعنی جو گرینیولز بنے اور اس کے بعد بیزوفلز اور ماسٹ سیلز جو ہے وہ برسٹ کر گئے، ڈسٹروائے ہو گئی، تو یہ امیجیٹ فیز کے بعد لیٹ فیز میں 5 to 6 منٹ بعد جو ہے وہ جو ہے پھٹ جائیں گے، ڈسٹروائے ہو جائیں گے، جس کے نتیجے میں ہسٹامین اور لیوکوٹرائنز یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پروڈیوس ہو جائیں گی، جو کہ ٹائپ 1 ہائپر سینسٹیوٹی ری ایکشن کو جو ہے یہ کاز کر لیں گے، جس کو ہم اینافائلیکسس بولتے ہیں۔ اچھا، یہ وہی میکینزم ہے جو ڈائیگرام کے تھرو بتایا گیا۔ اب اس میں ہمارے پاس الرجن آیا ہے باڈی میں، تو اب اس باڈی کے اندر جو ہے کیا میکینزم ہوگا کہ اینٹیجن آیا، آئی جی ای پروڈیوس ہوئی، وہاں جا کر اس نے جو ہے ہمارے پاس اس بیزوفل ماسٹ سیلز کے ساتھ اٹیچ ہوا، اس کے خلاف پھر اس کے بعد برسٹ ہوا، لیکوٹرینز ہسٹامین جو ہے وہ پروڈیوس ہوئی، اب اس کے بعد بی سیلز ایکٹیویٹ ہو گئے۔ اب جب الرجی کاز ہوتی بھی ہے تو وہ الرجی پھر ریزولو بھی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی ہمارے پاس بی سیلز کے ساتھ اٹیچ ہوئے، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اینٹی باڈیز بنا لی اور وہ جو الرجک ری ایکشن تھا وہ ہمارے پاس ریزولو ہو گیا۔ اب کیونکہ یہ جو ہمارے پاس ہسٹامین جو ہے یہ ریلیز ہوا تھا، ماسٹ سیلز ہمارے پاس تھے، یہ وہی پروسیس ہے کہ پھر وہ جو ہمارے پاس آئی جی ای ماسٹ سیلز اور جو ہمارے پاس بیزوفل سیلز ہے وہ برسٹ ہو جاتے ہیں اور اس جو ہے ہمارے پاس جو الرجن ہوتا ہے اس کے خلاف جو ہے ہائپر سینسٹیوٹی کاز کر لیتے ہیں۔ اب جو الرجن ہے یہ وہ فیز ہے جب الرجن جو ہے وہ ہمارے پاس اس اینٹی باڈیز پر جو ہے وہ اٹیچ ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں ہسٹامین جو ہے وہ ریلیز ہو جائے گا، یعنی یہ برسٹ ہو جائے گا، گرینیولز فارمیشن ہوئی تھی سب سے پہلے اور برسٹ ہو جائے گا۔ اس ڈائیگرام کا صرف فرق یہ ہے کہ جو پچھلے آپ کو سلائڈز کے تھرو جو ہے آپ کو یہ جو اینٹی باڈیز ہیں ان کو کلیئر نہیں کیا گیا تھا، لیکن ان کا بھی صرف ایک ہی فنکشن ہے کہ یہ بی سیلز اینٹی باڈیز پروڈیوس کر لیں گے اور وہ بھی جس کہانی میں ہم یہ برسٹنگ پڑھے تھے تو یہ جا کر بس صرف ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے، اس آئی جی ای اینٹی باڈیز کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو جائیں گے۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس سیکوینس آف ایونٹس ہے تو یہ کیا ہے، یعنی ہائپر سینسٹیوٹی رسپانس میں تو یہ سب سے پہلے آئی جی ای کی سیکریشن ہوگی، آئی جی ای جائے گا، ماسٹ سیلز بیزوفلز کے ساتھ اٹیچ ہوگا، الرجن دوبارہ آئے گا، خود بھی ان کے ساتھ اٹیچ ہوگا، گرینیولز پروڈیوس ہوں گے، وہ گرینیولز کی پروڈکشن ہمارے پاس جو ہے اسموتھ مسل اور ان سب پہ افیکٹ کر رہی ہوگی، اس کے نتیجے میں ہمارے پاس وہ برسٹ ہو جائے گا، جس کے ہمارے پاس جو ہے ڈی گرینولیشن ہو جائے گی۔ پہلے گرینیولز بنے، وہ برسٹ ہوا، ڈی گرینولیشن بنے اور وہ پوری باڈی میں پھیل گئے اور پوری باڈی میں جو ہے انہوں نے الرجی کاز کر لی۔ اب وہ کامن الرجنز ہیں جو کہ ٹائپ 1 ہائپر سینسٹیوٹی کو جو ٹریگر کرتے ہیں، وہ پروٹینز ہو سکتے ہیں، پلانٹ پولنز، ڈرگز، فوڈز، انسیکٹ پروڈکٹس، تو یہ سارے جتنے بھی آپ کو سلائڈز پہ نظر آ رہے ہیں تو یہ ٹائپ 1 ہائپر سینسٹیوٹی کو جو ہے وہ اسٹیمولیٹ کرتے ہیں۔ اب کلینکل سائن اینڈ سمپٹمز اس کے کیا ہوں گے، اس میں جو سکن ہوگی وہ یوٹیکیریا ہو جائے گی، یعنی وہ جو ویکسی ٹائپ سکن ہوتی ہے، دانے نکل آئیں گے، ڈرماٹائٹس ہو جائے گا، برونکائل استما ہوگا کیونکہ ایئر وے نیرو ہو جائے گی، رائنائٹس یعنی ناک سے پانی آنا شروع ہو جائے گا، کنجیوائٹس آنکھیں بالکل ریڈ ہو جائیں گی، الرجک جو ہے ہمارے پاس الرجک ری ایکشن میں وامٹنگ اور ڈائریا جو ہے وہ ہمارے پاس انوالو ہوتا ہے۔ اچھا، اب ایٹوپی کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک انڈیویجول کی وہ ایبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آئی جی ای کے اینٹی باڈی کو جو ہے وہ ریسٹ کر سکے اس اینٹیجن کے خلاف، تو وہ جو باڈی کے کیپیبلٹی ہے تو وہ ہمارے پاس ایٹوپی کہلاتی ہے۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ ہماری جو باڈی کی جو انٹرلیوکن 4 ہیں وہ آئی جی ای کی پروڈکشن کو جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں، اور جو انٹرلیوکن 4 ہیں یہ ہیلپر ٹی سیل سے جو ہے وہ پروڈیوس ہوتے ہیں، تو اگر ہم ان کو انکریز کریں تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس آئی جی ای کی جو پروڈکشن ہوگی وہ بھی انکریز ہو جائے گی۔ اب ہم اس کو ڈیٹیکٹ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ پریویس ہسٹری، کلینکل سائن اینڈ سمپٹم، انویسٹیگیشن لیب، یا اس کے لیے ہمارے پاس راسٹ یعنی ریڈیو الرجو ساربن ٹیسٹ،
اس ٹیسٹ میں جو ہے ہم بیسیکلی IgE کے اماؤنٹ کو جو ہے وہ میئر کرتے ہیں نینو گرامز میں اسپیسیفک اینٹیجن کی طرف۔ اب ریسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ ریڈیو امیونو ساربن ٹیسٹ۔ اب یہ وہ ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس جنرل میئر دا اماؤنٹ آف IgE جب ہم کرتے ہیں، یعنی وہ کسی اسپیسیفک اس کے لیے نہیں ہوتا، ہم جنرل اس کی ٹوٹل کنسنٹریشن معلوم کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ ٹریٹمنٹ میں اس کے ہمارے پاس ڈرگز آ جائیں گی، نان اسٹیرائڈل یعنی انسیڈز ہمارے پاس آ جائیں گی، نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹریز، اینٹی ہسٹامینز آ جائیں گی، جو کہ ہسٹامین کے ریسیپٹرز کو جو اب جہاں پر اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو جہاں پر وہ بیزوفلز اور ماسٹ سیلز برسٹ ہو رہے تھے ریسیپٹرز، تو وہ کیا ہو جائیں گے کہ وہ ان ریسیپٹرز کو بلاک کر لیں گے۔ اسی طرح تیوفائلین ہو گئے، پینیفرین، جتنی بھی ڈرگز ہیں تو یہ کیا ہیں، یہ اس کی ٹریٹمنٹ میں ہیلپ کریں گی۔ امیونو تھراپی ہم دے سکتے ہیں، یعنی اس میں ہم ہائپو سینسٹائزیشن کر سکتے ہیں، الرجی شاٹس ہم دے دیتے ہیں تاکہ وہ جو الرجی ہے وہ کاز ہی نہ ہو، اور یا جو ہے ہم ریپیٹڈ انجیکشن دیتے ہیں الرجن کے تاکہ ہم IgE کو جو ہے وہ ریڈیوس کر سکیں ماس سیلز میں اور IgG کو پروڈیوس کر سکیں۔ اچھا، اب ہمارے پاس جو فرسٹ ہائپر سینسیٹیوٹی تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب سیکنڈ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹائپ 2 سائٹوٹاکسک، یعنی یہ اب ہمارے پاس ان کی بیسک کیریکٹرسٹکس کیا ہے کہ یہ جو ہے ان میں ہمارے پاس IgG اور IgM جو ہے وہ اس میں انوالو ہوتا ہے۔ اب اس میں ہمارے پاس جو ہے بیسیکلی کیا ہوگا کہ اس میں جو ہمارے پاس IgG اور IgM ہے، امیونوگلوبن ہے۔ اب ہم نے جو پہلا ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشن پڑھا تھا تو اس میں جو IgE تھا وہ اینٹیجن کے ساتھ کوئی کام نہیں رکھ رہا تھا، بلکہ وہ جو ہے آتا ہے اور بیزوفلز اور ماس سیلز کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، لیکن وہ اینٹیجن کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو IgG اور IgM ہے یہ اینٹیجن کے سرفیس وال کے ساتھ جو ہے یہ ریئیکشن کرتے ہیں، یعنی یہ آپ کیا کریں گے کہ یہ خود بھی اینٹیجن کو پکڑ لیں گے اور ساتھ میں پھر کمپلیمنٹری سسٹم کو بھی بلا لیں گے کہ آپ بھی آئیں، اور اس کو جو ہے وہ ڈائریکٹ اس کے جو سیل سرفیس ہوتی ہے اس کو ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ اس میں کمپلیمنٹ سسٹم جو ہمارے پاس پروٹین سسٹم ہے جس میں 20 سے زیادہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف پروٹینز ہمارے پاس جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، جن میں ممبرین اٹیکنگ کمپلیکس فارمیشن کی ایبیلٹی ہوتی ہے۔ یہ جو اس کی ایبیلٹی ہے تو یہ ہمارے پاس جو اینٹیجن ہوتا ہے اس کے سیل وال کو، اس کی سیل ممبرین کو جو ہے وہ ڈسٹروائے کرنے کی جو ہے وہ ہمت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں۔ ان میں ہمارے پاس جو ہے C5 C6 C7 اور C8 ہمارے پاس جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ جو اس کی کمبینیشن ہے ہمارے پاس کمپلیمنٹ پروٹینز کی 5 6 7 8، یہ جو ہے ہمارے پاس بیسیکلی جو ہوسٹ سیل ہوتا ہے اس کی بریک ڈاؤن میں بھی جو ہے وہ رسپانسیبل ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جو سائٹوٹاکسک ریئیکشنز ہوتا ہے یہ ہمارے پاس بیسیکلی ہیمولائٹک ڈیزیزز کی وجہ سے جو ہے یہ کاز ہوتا ہے۔ جتنی بھی ہمارے پاس بلڈ سے ریلیٹڈ ہائپر سینسیٹیوٹی ہے نا، وہ ساری ٹائپ 2 سائٹوٹاکسک ریئیکشن ہے۔ اب ہم اس میں جو ہے ڈفرینٹ ایگزامپلس کے تھرو آپ کو لوگوں کو سمجھائیں گے، لیکن اس میں آپ لوگوں نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہمیں اپنے ہی ہوسٹ سیلز کو جو ہے وہ ان کو ڈسٹروائے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس میں جو کہتے ہیں نا کہ جو فساد کی جڑ ہے وہ ہمارا ہوسٹ سیل ہی ہوتا ہے، یعنی اس میں ہمارے انٹرا سیلولر ہی جو ہے وہ انوالو ہو جاتے ہیں، وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، تو ان کی وجہ سے ان کو مزید دوسروں کو ڈیمیج پہنچانے سے پہلے ہم ان کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں۔ اب جو ہمارے پاس بلڈ ٹرانسفیوژن ریئیکشنز ہوتے ہیں یا جو نیو بورن کے ہیمولائٹک ڈیزیز ہوتے ہیں تو وہ ٹائپ 2 ہائپر سینسیٹیوٹی ہے، یعنی جتنے بھی ہمارے پاس بلڈ سے ریلیٹڈ آپ لوگ ہائپر سینسیٹیوٹی پڑھو گے تو وہ ساری ٹائپ 2 ہائپر سینسیٹیوٹی ہے۔ اچھا، جس طرح ہم نے پڑھا کہ IgG جو ہے یہ ہمارے پاس ایک ایسا اینٹی باڈی ہے جو کہ پلیسنٹا کو جو ہے وہ کراس کر سکتا ہے۔ اب ایریتھروبلاسٹوسس فیٹیلس، اب یہ ایک ہیمولائٹک ڈیزیز ہے۔ اس میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے
इसमें जो हमारे पास मदर का जो RH फैक्टर होता है वो नेगेटिव होता है और फीटस का जो है वो RH फैक्टर जो है वो पॉजिटिव होता है। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव का जब फर्क आपस में आ जाता है तो मदर के जो ब्लड है जो कि RH पॉजिटिव है, उनको लगता है कि बॉडी में जो है वो RH नेगेटिव जो है वो आ गया है। अब जो IgG और IgM है ये हमारे पास सबसे मजबूत सिपाही हैं, जिसको हम सबसे पहले जो है वो दुश्मन को मारने के लिए जो है वो भेजते हैं। तो इसमें जो मदर का RH नेगेटिव होता है वो बच्चे के RH पॉजिटिव को जो है वो दुश्मन कंसीडर कर लेता है, जिसके नतीजे में वो IgG को जो है वो बेच देता है। अब IgG के अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है और बेबी के जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। लेकिन जो RH पॉजिटिव फीटस होता है वो उसको एंटीजन जो है वो उसको कंसिडर करता है, क्योंकि जो RH नेगेटिव मदर होती है वो जो है वो जो बेबी का जो RH पॉजिटिव फीटस यानी जो बेबी है वो RH पॉजिटिव है तो वो उसको एंटीजन समझती है और उसके खिलाफ जो है वो एक्शंस जो है वो परफॉर्म करती है। तो ये जो है हमारे पास बेसिकली टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होता है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव। इसकी जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो यही है कि इसमें मदर जो होती है वो RH नेगेटिव हो जाती है और फीटस जो उसका होता है वो RH पॉजिटिव होता है। तो उसके हमारे पास क्या होती है कि प्रेगनेंसी में जो है जो हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो उन मदर की जो बॉडी होती है वो उनको एंटीजन समझ लेती है, उसके बारे में एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती IgG जाता है और उसके जो फीटस के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर लेता है। अब इसका ये रिजल्ट निकलता है कि या तो वो जो फीटस होता है या तो वो बिल्कुल मर जाता है या उसके अंदर जो है वो दूसरी कंडीशंस जो है वो पैदा हो जाती है, जिसमें उसमें फ्लूइड बिल्डअप होना, जॉइंटिस होना, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैमेजेस उसमें कॉज हो जाते हैं। अब इसकी प्रिवेंशन जो है इनके लिए हम RH इम्यून ग्लोबुलिन इंजेक्शन लगाते हैं। अब ये इंजेक्शन बेसिकली जो है मदर के जो ब्लड होगा उसको बेबी के ब्लड से जो है वो अलग रखता है। तो जब वो उसको अलग रखता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि जो बेबी है उसका पॉजिटिव है और वो उसको नेगेटिव जो है वो कंसिडर ही नहीं करती। ये जो हमारे पास से रिएक्शन होता है इसमें जो है ये इसको हम तब प्रिवेंट कर सकते हैं कि जब हमारे पास एंटीबॉडीज एंटीजन के खिलाफ बनने से पहले यानी फर्स्ट डिलीवरी में जो है हमारे पास फीटस और मदर का जो ब्लड होता है वो इंटरेक्शन में आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमने 25 से 48 आवर्स के अंदर यानी एंटीबॉडीज के पैदा होने से पहले हमने वो जो इंजेक्शन है वो लगाना है, जिसको हम बोलते हैं रोगेम इंजेक्शन। ये एक ऐसी एंटीबॉडी होती है जो कि इंजेक्ट की जाती है। अब ये क्या करेगा, ये जो फीटल के जो रेड ब्लड सेल होगा इसको बाइंड रखेगा मदर की सर्कुलेशन के साथ, जिससे हमारे पास फैसिलिटेशन काज होगी। अब प्रेगनेंसी में जो है हमारे पास जो मदर है अगर फीटस ब्लड जो है वो उसके साथ मैच हो गया यानी उसके साथ बाइंड हो गया तो उसके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज जो है वो बनना शुरू कर देती हैं। तो ये जो मदर है अगर ये अपने आप को रोगेम इंजेक्शन लगाए तो उसमें जो उसका जो ब्लड होगा वो फीटल के ब्लड के साथ बाइंड नहीं हो सकेगा। तो इसकी वजह से क्या होगी कि बी सेल की एक्टिवेशन नहीं होगी। तो जब बी सेल की एक्टिवेशन नहीं होगी तो एंटीबॉडीज जो है वो नहीं बनेंगे और फीटस को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और अगर ये मदर ये इंजेक्शन नहीं लगाती है तो इसके डिफरेंट तरीके और भी हैं जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन वो उनकी सिविरिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन जो सबसे मेन हमारे पास आता है वो रोगेम इंजेक्शन ही जो है वो इसका मेन इलाज। अब हम टाइप 2 यानी साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी की जो है वो दूसरी एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास आएगा ड्रग इंड्यूस्ड हेमोलाइटिक एनीमिया। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें जो एंटीबायोटिक्स हैं जिसमें पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सेफालोस्पोरिन, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं।
یہ جو ہے باڈی کے اندر جس طریقے سے انٹر کرتے ہیں تو یہ چلے جاتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز پر خود کو جو ہے وہ اٹیچ کر لیتے ہیں ان کے پروٹینز کے ساتھ۔ اب جب یہ اس پہ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو جو ہمارا امیون سسٹم ہوتا ہے وہ ریڈ بلڈ سیلز کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیتا ہے، اور وہ اس کو جو ہے وہ ایک اینٹیجن سمجھتا ہے۔ تو جب یہ اس کو اینٹیجن سمجھتا ہے تو یہ اس کے خلاف جو ہے وہ اینٹی باڈیز بناتا ہے، اور وہ جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتی ہیں اس کو ڈسٹروائے کر لیتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس سے ہمارے پاس انیمیا کاز ہوگا، کیونکہ یہ جو ڈرگز ہیں، یہ جو اینٹی بایوٹکس ہیں، یہ جس ریڈ بلڈ سیلز کے ساتھ اٹیچ ہوں گی، امیون سسٹم ان کو دشمن مانے گا اور ان پر جو ہے وہ اٹیک کرے گا، جس کے نتیجے میں ہمارے پاس انیمیا کاز ہوگا۔ اس انیمیا میں ہمارے پاس ڈفرینٹ سائن اینڈ سمپٹمس شو ہوں گے، جوائنٹس، ڈارک یورین، فیٹیگ، جتنے بھی ہمارے پاس سائن اینڈ سمپٹمس ہوتے ہیں انیمیا کے، بالکل سیم ہیمولائٹک انیمیا میں بھی جو ہے اسی طرح سمپٹمس شو ہو جائیں گے۔ اب کلینکل ایگزامپل ہے جس میں ہم نے بلڈ گروپ مس میچ کی بات کی۔ اب ایک ہم نے ایریتھروبلاسٹوسس فیٹیلس پڑھا، یعنی اس میں مدر اور بیبی کا تعلق تھا۔ اب یہ جو بلڈ گروپ مس میچ ہے، اب یہ وہاں پر ہوگا جہاں پر بغیر ٹیسٹنگ کے جو ہے وہ ایک پرسن سے دوسرے پرسن کو جو ہے وہ بلڈ ٹرانسفیوز کر دیا جاتا ہے۔ تو اب بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک پرسن اے ہے اور پرسن بی ہے، اب پرسن اے اور پرسن بی نے جو ہے، اب اس میں ایک ریسیپینٹ ہے جو بلڈ دینے والا ہے، اور ایک بلڈ لینے والا ہے، اور ایک ڈونر ہے جو بلڈ دے رہا ہے۔ تو اب جو بلڈ دے رہا ہے اور جو ریسیپینٹ ایکسیپٹ کر رہا ہے، تو اب اگر اس سے پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس بلڈ گروپس اور یہ چیک نہیں کیے گئے، تو اب اگر وہ اس کا مس میچ ہو گیا تو وہ جو ریسیپینٹ ہے جس کی باڈی میں وہ بلڈ جا رہا ہے، اس کے جو بلڈ سیلز ہوں گے وہ اس کو فوراً پارٹیکل سمجھیں گے، اینٹیجن سمجھیں گے۔ اس کے نتیجے میں بھی کیا ہوگا کہ کمپلیمنٹ سسٹم ایکٹیویٹ ہو جائے گا، اور وہ اپنے ہی بلڈ سیلز کو جو ہے وہ ڈسٹروائے کرنے لگ جائیں گے، اور اس کو پھر ہم انٹرا ویسکولر ہیمولائسس جو ہے وہ ہم اس کو بولتے ہیں۔ اب ٹائپ 1 ٹائپ 2 کا فرق یہ ہے کہ ٹائپ 1 میں آئی جی ای ہے، ٹائپ 2 میں آئی جی جی، آئی جی ایم ہے۔ ٹائپ 1 میں میڈیٹرز ہیں، ہسٹامین ہے، سیروٹونین ہے، اور ٹائپ 2 میں کمپلیمنٹ سسٹم ہے۔ ٹائپ 1 الرجک ریئیکشن، ٹائپ 2 نو الرجک ریئیکشن۔ ٹائپ 1 میں کمپلیمنٹ سسٹم انوالو نہیں ہے، ٹائپ 2 میں انوالو ہے۔ اچھا، اب ہم پڑھتے ہیں ٹائپ 3 یعنی امیون کمپلیکس۔ اب جو ہمارے پہلے دو تھے تو وہاں پر سمپلی ایک میں جو ہے وہ بسٹنگ ہو رہی تھی، دوسرے میں جو ہے وہ ہم اپنے ہی سیلز کو، بلڈ سیلز جو کہ افیکٹ ہے اس کو کرتے، تو وہاں پر امیون کمپلیکس نہیں بن رہا تھا، یعنی اس میں جو ہے وہ اینٹیجن اور ایمیونوگلوبولن ہے، یعنی جو اینٹی باڈی ہے، ان کا آپس میں ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں آ رہا، یعنی ڈائریکٹ ان کی وہ جو کشتی ہے وہ نہیں لڑ رہے۔ تو اس میں جو ہمارے پاس سب سے پہلے ایکٹیویشن ہوتی ہے C5C3 کی، تو اس میں کرونک انفلیمیشن ہوتا ہے۔ یہ جو ریئیکشن ہوتا ہے یہ تقریباً 3 سے 10 گھنٹے جو ہے وہ لیتا ہے ایکسپوجر کے بعد۔ اس میں ہمارے پاس لارج اماؤنٹ آف امیون کمپلیکسز جو ہیں یہ بنیں گے، جو کہ ٹیشو ڈیمیج کو جو ہے وہ کاز کر سکیں گے۔ اب اس کا جو ہے میکینزم کس طریقے سے ہوگا، اس میں جو ہے سب سے پہلے اینٹیجن جو ہیں وہ اینٹی باڈیز کے ساتھ بائنڈ کر جائیں گے، وہ امیون کمپلیکسز بنا لیں گے۔ وہ جو امیون کمپلیکسز ہے وہ جو گچھا ہے، یعنی یہ جو ہمارے پاس دو ریسلرز ہیں، ایک اینٹی باڈی ہے، ایک اینٹیجن ہے، یہ دو ریسلرز ہیں، یہ دو ریسلرز لڑتے لڑتے جو ہے جہاں کہیں بھی گھس رہے ہوں گے تو یہ اس جگہ کو ڈسٹروائے کر رہے ہوں گے۔ اب اگر یہ جو ہے ان کا امیون کمپلیکس بن گیا تو اب یہ باڈی کے جس جگہ پر بھی جو ہے ڈپازٹ ہوں گے تو یہ اس جگہ کو جو ہے ٹیشو ڈیمیج وہاں پر کاز کریں گے۔ اگر وہ کڈنیز میں جا رہے ہیں، وہ اسکن میں ہیں، وہ لنگز میں ہیں، تو ان کی جو ہمارے پاس امیون کمپلیکسز فارمیشن ہوتی ہے یہ مزید کمپلیمنٹ سسٹم کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہیں، جس میں C5C3 ہمارے پاس آتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انفلیمیٹری رسپانس ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہمارے پاس جو ریسلرز ہیں، جو ہمارے سپاہی ہیں،
اب یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، اب یہ لڑتے لڑتے جہاں جہاں بھی گھس رہے ہیں وہاں پر جو ہے ٹیشو ڈیمیج کاز کر رہے ہیں۔ اب ٹیشو ڈیمیج ہوا ہے تو کمپلیمنٹ سسٹم ایکٹیویٹ ہو گیا۔ اب کمپلیمنٹ سسٹم نے جو ہے ساتھ ساتھ انفلیمیٹری رسپانس بھی جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا، کیونکہ اس میں جو ہے ہمارے پاس ٹیشوز کی ڈیمیجنگ ہو رہی ہے۔ تو جو انفلیمیشن جو جگہ انفلیم ہو رہی، جو جگہ جو ہے ڈیمیج ہو رہی ہے تو اس جگہ پر ہمارے پاس انفلیمیٹری رسپانس ہوگا۔ اس میں ہمارے پاس جو ہے نیوٹروفل کی ایکومولیشن ہو جائے گی، یعنی جو ہمارے پاس انفلیمیٹری سیلز ہیں جس میں نیوٹروفلز آتے ہیں، تو جہاں پر انجری کاز ہوئی ہے تو یہ وہاں پر جو ہے ایکومولیٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس کے نتیجے میں نیوٹروفلز ایک انزائم جس کو پروٹیولائٹک انزائمز بولتے ہیں، تو یہ جو ہے ہمارے پاس ٹیشو ڈیمیج اور انجری کو مزید جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے گا۔ اب جو ٹیشو ڈیمیج ہے، یعنی جو امیون کمپلیکس ڈپوزیشن کی وجہ سے کمپلیمنٹ ایکٹیویشن ہوا، پھر اس کے بعد نیوٹروفل کی ایکومولیشن ہوئی، اس نے مزید ٹیشوز کو، انجری کو جو ہے مزید یعنی ٹیشو ڈیمیج کو اور زیادہ کر دیا۔ تو اس میں وہ جو پروسیس سارا ہے وہ ہمارے پاس ٹائپ 3 ہائپر سینسٹیوٹی ری ایکشن ہے۔ یہ جو ٹائپ 3 ہائپر سینسٹیوٹی ری ایکشن ہوتا ہے یہ سسٹمیٹک لیوپس ایریتھرومیٹوسس یعنی SLE میں ہوتا ہے، ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس میں ہوتا ہے، سیرم سکنس میں اور گلومیرولونیفرائٹس میں ہمارے پاس ہوتا ہے۔ اب اگر ہم لوکلائز ٹائپ 3 ری ایکشنز کی بات کریں تو اگر اینٹیجن انجیکشن کے تھرو لگا ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ اس میں سب سے 4 سے 8 گھنٹے میں ہمارے پاس آرتھس ری ایکشن جو ہے یہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ اس کے نتیجے میں اب جو ہے امیون کمپلیکسز بننا شروع ہو گئے ہیں، تو اب ٹیشو ڈیمیج ہونا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، ایکومولیشن آف فلوئڈ ہوگی، ریڈ بلڈ سیلز ارتھمیا یعنی ریڈ بلڈ سیلز کا جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو رہا ہے، فلوئڈ ایکومولیٹ ہو رہا ہے، اور سیویرٹی جو ہے وہ ہمارے پاس سویلنگ سے جو ہے ٹیشو نیکروسس کی طرف بھی جو ہے وہ جا سکتی ہے، کیونکہ جتنی حد تک ٹیشو ڈیمیج ہوگا اتنی حد تک جو ہے وہ انفلیمیشن کاز ہوگی، اور اگر انسیکٹ بائٹ ہوا ہے تو تقریباً 4 سے 8 گھنٹے میں ہمارے پاس ارتھس ری ایکشن جو ہے یہ ڈیولپ ہو جائے گا۔ اگر ہم جنرلائز ٹائپ 3 کی بات کریں یعنی سیرم سکنس کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک ایسا ٹائپ ہوتا ہے جس میں جو اینٹیجن ہے یہ IV طور پر جو ہے ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے، جس سے ہمارے پاس اینٹیجن اینٹی باڈی کمپلیکسز بن جائے گا۔ اب جب کمپلیکسز بن جاتا ہے تو ان کی جو ہے جس جگہ پر ان کی ڈپوزیشن سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ اس جگہ کو ڈیمیج کرنے لگتے ہیں۔ ان ڈیمیجنگ کے نتیجے میں ہمارے پاس نیوٹروفلز آتے ہیں، سائٹ آف انجری میں انفلیمیشن جو ہے وہ کاز کرنے جو ہے وہ لگ جاتے ہیں۔ اب یہ ایسے کمپلیکسز ہوتے ہیں جن کو ہم فیگوسائٹوسس کے پروسیس کے تھرو بھی جو ہے وہ ہم کلیئر نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے یہ ٹیشوز کو ہائی لیول پر ٹیشوز کو ڈیمیج کر سکتے ہیں، جن کو پھر ہم ٹائپ 3 ری ایکشنز کہتے ہیں۔ اس کے کچھ سائن اینڈ سمپٹمز ہیں، جس طرح اگر ہم ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس میں اس کو پڑھیں تو ریومیٹوئڈ جو ہے ہمارے پاس سائنوویل جوائنٹ کی ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو اینٹی باڈی کا کمپلیکس ہے یہ جوائنٹس میں چلا جاتا ہے، ڈپازٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جوائنٹ کی جو اسپیسز ہیں وہ ڈسٹرکٹ ہو جائیں گے، جس میں ہمارے پاس پیشنٹ جو ہے وہ جوائنٹ پین کو فیل کرے گا۔ اب سسٹمیٹک لیوپس ایریتھروما یہ ایک ملٹی سسٹم ڈیزیز ہے جس میں ڈفرینٹ سسٹمز جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں، یعنی اس میں وہی اینٹی باڈی کمپلیکس بنتا ہے، اینٹی باڈی بن جاتی ہے DNA کے خلاف، اور وہ اپنے ہی DNA کو جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کرنے لگ جاتی ہے۔ اس میں گلومیرولونیفرائٹس آ جاتا ہے، گڈ پاسچر سنڈروم، اس کے ڈفرینٹ ڈیزیز ہیں۔ ان کے درمیان ڈفرینس کیا ہے کہ ٹائپ 2 میں ہمارے پاس جو ہے ٹیشو اسپیسیفک اینٹیجن کے خلاف اینٹی باڈی بن رہے تھے، اور اس میں جو ہے سرکولیٹنگ ایجنٹ کے خلاف جو ہے فارمیشن ہوگی۔ اس میں کوئی کمپلیکسز انوالو نہیں ہے ٹائپ 2 میں، اور ٹائپ 3 میں کمپلیکسز انوالو ہیں۔ اب ہمارے پاس جو ہے لاسٹ ہائپر سینسٹیوٹی ری ایکشن، یعنی جو اس سے پہلے 3 ہم نے پڑھے وہ ہمارے پاس تھے اینٹی باڈی میڈییٹڈ امیونٹی۔ اب اس میں ہمارے پاس جو ہے سیل میڈییٹڈ امیونٹی۔ اب جو ہم نے پروسیجر سٹارٹ میں پڑھا تھا کہ کس طریقے سے ہمارے پاس T سیلز جو ہیں وہ فارم ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے جو ہے وہی جو پروسیجر ہے اس کو ہم دوبارہ ریپیٹ کریں گے۔
اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ آپ لوگوں نے ایک سٹوری کے شکل میں جو ہے وہ اس کو یاد رکھنا ہے۔ تو اس کے میں سب سے پہلے جو ہے انڈیویجول ایکسپوز ہوگا اینٹیجن کی طرف، جو کوئی بھی کیمیکل ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہمارے پاس اینٹیجن ٹائپ ہو سکتی ہے، پروٹینز، ادر سبسٹانس جو بھی ہے وہ ہوگا۔ اس میں جو ہے ہمارے پاس اینٹیجن کی جو ہے وہ پروسیسنگ ہوگی، یعنی وہ ریکوگنائزڈ ہوگا اینٹیجن پریزنٹنگ سیلز کی مدد سے، جس میں ہمارے پاس ڈینڈرائٹک سیلز آتے ہیں، میکروفیجز آتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے پاس اینٹیجن پریزنٹنگ سیلز ہوں گے، یہ جو ہے اس اینٹیجن کو CD4 ٹی سیلز تک جو ہے وہ پریزنٹ کریں گے، جو کہ اس کو جو ہے ایز اے اینٹیجن جو ہے وہ ریکوگنائز کر لے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو CD4 ٹی سیلز ہیں یہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے، اور یہ سائٹوکائنز اور کیموکائنز جو ہیں یہ اس کو سیکریٹ کریں گے۔ تو یہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ وہ جائیں گے اس سائٹ آف انجری کے پاس، جو جتنے امیون سیلز ہیں یہ اس سائٹ آف انجری کے پاس جو ہے یہ چلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سائٹوکائنز ہیں جو ریلیز ہوئے ہیں ٹی سیلز سے، وہ میکروفیجز کو بھی ساتھ میں ایکٹیویٹ کر لیں گے، جو کہ انفلیمیٹری رسپانس کو جو ہے مزید آگے کنٹریبیوٹ کرے گا۔ اب انفلیمیشن، یہ جو ایکٹیویٹڈ میکروفیجز ہوتے ہیں اور دوسرے امیون سیلز یہ انفلیمیشن کاز کر لیں گے، جس کے نتیجے میں ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیشو ڈیمیج ہو جائے گا، اور وہ جو انفلیمیشن اور وہ جو رسپانس ہوا وہ ڈیمیج کا کاز بنے گا۔ پھر اس کے سمپٹمز میں ہمارے پاس ریڈنس، سویلنگ، پین، ایچنگ، جتنے بھی ہمارے پاس انفلیمیشن سمپٹمز ہیں وہ شو ہو جائیں گے۔ اس میں جو ہمارے پاس کی رول ہے، جس میں ہمارے پاس نیوٹروفلز جو ہیں ان کا ٹائپ 4 ہائپر سینسٹیوٹی میں جو ہے وہ کوئی فنکشن نہیں ہے، لیکن جو ماس سیلز ہوتے ہیں یہ ٹائپ 4 کے ہائپر سینسٹیوٹی ری ایکشن میں جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو کام ہوتا ہے وہ لیمیٹڈ ہوتا ہے۔ یعنی جو فرسٹ میں جو ماس سیلز تھے وہ ہمارے پاس جب اینٹیجن ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا تھا تو وہ گرینیولز بناتے تھے اور پھر وہ پھٹ جاتے تھے، جس کے نتیجے میں ہسٹامین ریلیز ہوگا۔ لیکن اب جو ہے ہمارے پاس ٹائپ 1 میں کیا ہوگا کہ یہ اسی طرح جو ہے مل جائیں گے اینٹیجن ان کے ساتھ، لیکن ان کا فرق یہ ہوگا کہ یہ برسٹ نہیں کریں گے۔ اس کے ڈفرینٹ ویریئنٹس ہیں ہمارے پاس، یعنی کہ ان ویریئنٹس کے تھرو جو ہے وہ ہم ان کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، کلاسیفائی کر سکتے ہیں۔ تو ان میں جو سب سے پہلا ہمارے پاس ہے وہ ہے کانٹیکٹ ہائپر سینسٹیوٹی۔ اب اس ٹائپ آف ریئیکشن تب اکر ہوگا جب ہمارے پاس جو ہے اسکن جو ہے وہ کسی الرجن کے کانٹیکٹ میں آئے گی، جس کے نتیجے میں ہمارے پاس اسکن ڈیمیج کاز ہو جائے گا، انفلیمیشن جو ہے وہ کاز ہو جائے گا۔ اس کے ایگزامپل میں ہمارے پاس کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس آتا ہے، الرجک کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس آتا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس ہے ٹیوبرکولن ٹیسٹ ٹائپ ہائپر سینسٹیوٹی۔ اب اس طرح کے ریئیکشن جو ہے یہ ہمارے پاس ایک بیکٹیریل انفیکشنز کی طرف جو ہے وہ رسپانس کو کہتے ہیں، جس طرح ہمارے پاس ٹی بی ہے، ٹیوبرکلوسس ہے۔ اس میں جو ہے ٹیوبرکولن اسکن ٹیسٹ جو ہے وہ اس کے ایکسپوجر کے لیے، اس کے ڈائگنوز کرنے کے لیے جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے، تاکہ اس میں ہمیں بیکٹیریا کا پتہ چل سکے جو ٹیوبرکلوسس مائکرو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس کے ڈائگنوزز میں ہماری جو ہے وہ مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے گرینیولوما ہائپر سینسٹیوٹی۔ اب یہ اس طرح ٹائپ کا ریئیکشن ہے جس میں ہمارے پاس گرینیولوماز کی جو فارمیشن ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو امیون سیلز ہوتے ہیں وہ آپس میں جو ہے وہ جس طرح انگور کا گچھا ہوتا ہے اس طرح جو ہے وہ آپس میں جمع ہو جاتے ہیں، جو کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو وہ فورن سبسٹانس ہوتا ہے یہ ان کو جو ہے وہ کل کرتے ہیں۔ ان کے میں ہمارے پاس گرینولومیٹس ڈیزیزز آتی ہیں، جس میں سارکوڈیزز ہے، کرونز ڈیزیز ہے، ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈیزیز جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں۔ اچھا، ڈائبٹیز میلائٹس ٹائپ 1، یہ بھی ہمارے پاس ٹائپ 4 ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشن ہے، اس کا ایک کلینکل سائنز ہے۔ اس میں بھی ہمارے پاس جو آٹو امیون ڈس آرڈر کاز ہو جاتا ہے، یعنی ہماری جو امیون سیلز ہیں، ہمارا جو امیون سسٹم ہے یہ انہی امیون سیلز کو جو ہے وہ ڈیمیج کر دیتا ہے۔
अच्छा, इसमें इसका मैकेनिज़्म जो है वो इसी तरह हमारे पास जो एंटीजन सबसे पहले आएगा, एंटीजन प्रेज़ेंटिंग सेल्स जो है वो उसको जो है लेकर जाएँगे और CD4 सेल्स के सामने जो है वो इसको पेश करेंगे। वो जो CD4 सेल्स होगा वो इसको एज़ अ फॉरेन सब्सटेंस रिकॉग्नाइज़ कर लेगा। वो CD4 सेल्स एक्टिवेट हो जाएँगे, साइटोकाइन्स को जो है वो रिलीज़ कर देंगे। उसके बाद वो जो साइटोकाइन्स हैं जो कि टी सेल से रिलीज़ हुए हैं, वो साथ-साथ जो है मैक्रोफेजेस को भी एक्टिवेट कर लेंगे ताकि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो। वो जो इन्फ्लेमेशन जो है वो कॉज़ हो जाती है जो कि डिफरेंट टिश्यू डैमेज की कॉज़ बनती है। उस टिश्यू डैमेज की वजह से हमारे पास जितने भी सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं उनमें इन्फ्लेमेटरी सिम्पटम्स जो हैं वो ज़ाहिर होना शुरू करते हैं। इसके जो हमारे पास की सेल्स होते हैं वो हमारे पास CD4, CD8 सेल्स होते हैं जो कि एक मेजर रोल परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा इंटरफेरॉन हो गए, हमारे पास टी सेल्स हो गए, हेल्पर टी सेल्स हो गए। तो ये सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट सेल्स हैं वो टाइप 4 में हमारे पास मेन किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल जिस तरह हमने जो है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की एग्जाम्पल ली, ट्यूबरकुलिन रिएक्शन की एग्जाम्पल ली, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़, ये एक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की कॉम्प्लिकेशन को जो है वो हम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके एग्जाम्पल में शामिल होती हैं। अच्छा, जो हम अभी जो प्रोसीजर पढ़ रहे हैं, इसको हम जो है बेसिकली 2 फ़ेजेज़ में पढ़ते हैं। एक फ़ेज़ को जो है वो हम सेंसिटाइज़ेशन फ़ेज़ बोलते हैं, जो कि 48 आवर्स तक जो है वो हमारे पास सेंसिटाइज़ेशन फ़ेज़ होता है। अब बेसिकली जो स्टोरी हमने पढ़ी है, उस स्टोरी का हाफ़ जो है वो हम इस फ़ेज़ में पढ़ते हैं। इस फ़ेज़ में एंटीजन प्रेज़ेंटिंग टी सेल प्रोडक्शन, उनकी प्रोलिफरेशन और उस मेमोरी टी सेल्स की फ़ॉर्मेशन, यहाँ तक जो स्टोरी जो है वो हमने पढ़ी है, तो वो फ़ेज़ 1 में आती है। अब फ़ेज़ 2 में हमारे पास इफ़ेक्टर फ़ेज़ है। अब इसी तरह उसमें जो है री एक्सपोज़र होगा, टी सेल्स की एक्टिवेशन होगी, साइटोकिन्स होगा, मैक्रोफेजेस की एक्टिवेशन और उसके नतीजे में इन्फ्लेमेशन और टिश्यू डैमेज। तो ये हमारे पास जो है वो फ़ेज़ 2 है। अब हमारे पास जो है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी आ सकता है, डिलेड हमारे पास डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। अब इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट हम पढ़ते हैं। तो इसका जो इमोशनल इनिशियल रिस्पॉन्स होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है, यानी ये सिर्फ जो है वो हेल्दी टिश्यूज़ है तो उनकी डैमेज का जो है वो ज़रिया बनेगा अगर ये जो है डिलेड है, ठीक है। उसके बाद कुछ केसेस में जो हमारे पास डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी है वो एक हाई लेवल पर एक एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज की जो है वो कॉज बनते हैं, जो कि खुद रिस्पॉन्स होते हैं पैथोजेनिक की तरफ, जिसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आता है। इसमें हमारे पास वही मैक्रोफेजेस जिनको हमने मदद के लिए भेजा होता है, तो ये उल्टा मदद की बजाय जो है उल्टा वहाँ पर इतनी हद तक टिश्यू डैमेज कॉज हो जाती है कि वो उनकी एक्यूमुलेशन होती है, जिनके जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं वो हेल्दी लंग टिश्यूज़ को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। यहीं तक थी आज की वीडियो। मैंने 2 टॉपिक्स को जो है एक साथ पढ़ाया है ताकि जिन बच्चों के जो है एग्ज़ाम नज़दीक है तो वो एक ही वीडियो से जो है वो 2 टॉपिक सीख सकें। थैंक यू सो मच। जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।